A very, very good morning and warm welcome to this program of Women Studies Center. We have organized this program and the topic of it is Rights of Women in Islam. You have a very big and a great opportunity to have such an eminent personality with us who is a right person to explain and give details on this topic. So, to begin with our program, it is our custom and tradition to recite Naat. So, I request Professor Abdul Sami sir to please recite a Naat. موجودہ حالات کے تناظر میں ماہر القادری نے جو نظم پیش کی ہے میں وہ نظم پیش کرنا چاہتا ہوں. ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. قرآن کے پارے پارے میں ایمان و عمل کا نعرہ ہے. قرآن کے پارے پارے میں ایمان و عمل کا نعرہ ہے. ایمان و عمل تو دور ہوا قرآن کی تلاوت بھول گئے. ایمان و عمل تو دور ہوا قرآن کی تلاوت بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. تکبیریں ابھی ہوتی ہیں مسجد کی فضاؤں میں لیکن تکبیریں ابھی ہوتی ہیں مسجد کی فضاؤں میں لیکن جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے. ابھی تو نمازیں ہوتی ہیں لوگوں کی نگاہوں میں لیکن ابھی تو نمازیں ہوتی ہیں لوگوں کی نگاہوں میں لیکن ایک سر کو جھکانا یاد رہا سجدے کی حقیقت بھول گئے. ایک سر کو جھکانا یاد رہا سجدے کی حقیقت بھول گئے. ایمان کی دولت کھو بیٹھے اسلام کی عظمت بھول گئے. غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے. ہیں فلم کے گانے ورد زباں ایک آیت قرآن یاد نہیں. ہیں فلم کے گانے ورد زباں
ایک آیت قرآن یاد نہیں، ایک لفظ شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے، ایک لفظ شریعت یاد رہا، احکام شریعت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اخلاق کا شیشہ چور ہوا، انصاف دلوں سے دور ہوا، اللہ کی شکایت یاد رہی اور اپنی شرارت بھول گئے، اللہ کی شکایت یاد رہی اور اپنی شرارت بھول گئے، ایمان کی دولت کھو بیٹھے، اسلام کی عظمت بھول گئے، غیروں کے فسانے یاد رہے اور اپنی حقیقت بھول گئے۔ I now request our in-charge principal, Dr. Mazhar Farooqi sir, to felicitate Advocate Fayaz Sayyed, founder and president, Islamic Research Center. I request Dr. Sharful Nihar Madam, HOD of Urdu Department, to felicitate Arshad Khan, member of Islamic Research Center. Thank you, ma'am. Now I take this opportunity to introduce today's speaker, Advocate Fayaz Sayyed. He is founder and president of Islamic Research Center. Islamic Research Center is a non-profit organization established in 2001 and works in the field of dua among non-Muslims and social and welfare activity. Advocate Fayaz Sayyed has completed his BSc in Computer Science. He is Master of Computer Application. He is also having a degree of Bachelor of General Science and also LLB, Bachelor of Law. In the field of religious education, he has completed Faisal-e-Diniyat from Jamia Diniyat Deoband. He has delivered many talks to Muslim and non-Muslims in more than 55 cities of India and also delivered lectures internationally. He is by profession a businessman. So today we have such an eminent personality who will interact with you on the rights of women in education. Sir, this is the very best platform as we have more than 2,000 girls from one community, one minority community, that is Muslim. So it is the best place to have you, sir. So on behalf of everybody, we welcome you and I request you to please proceed with your speech. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، وقال عز وجل فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن یعمل من الصالحات من ذکر او انثی وهو مؤمن فاولئک یدخلون الجنة ولا یظلمون نقیرا، اما بعد۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود السلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ الحمدللہ اسٹیج پر موجود جو ہے ڈاکٹر مظہر فاروقی صاحب پرنسپل، وائس پرنسپل جو ہے ڈاکٹر پردھان، اور میری بہنوں، میں آپ سب کا استقبال اسلامی طرح سے کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ جیسا کہ آپ تمام کے سامنے یہ بات اعلان کی گئی تھی کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اسلام میں عورتوں کے حقوق، وومنس رائٹ ان اسلام، اس ٹاپک پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اور ایسا عموماً ہوتا ہے جب بھی وومنس رائٹ کی بات ہوتی ہے، ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کو بتاتا ہوں پھر آگے بڑھتا ہوں، اور اسپیشلی وومنس رائٹ ان اسلام کی بات ہوتی ہے۔ وومنس رائٹ ان اسلام پر میرا ایک لیکچر ہوا تھا، اسلام میں عورتوں کے ادھیکار،
نان مسلمس کے لیے اسپیشل لیکچر تھا تاکہ لوگ جانیں. جب یہ لیکچر ہونے لگا تو ٹائمس آف انڈیا سے کچھ جو ہے ان کے جو ہے جرنلسٹ میرے پاس آئے تاکہ پروگرام سے پہلے وہ کچھ جو ہے پریس ریلیز دینا چاہ رہے تھے کہ پروگرام کیا ہونے والا کیسے، اور بھی نیوز پیپر کے لوگ آئے. جب میرا ان سے انٹریکشن ہوا، تھوڑی دیر بات چیت ہوئی، تو جب وہ میں نے ان سے کھل کر بات کی تو ایک جو جرنلسٹ تھے وہ خوش ہوئے اور آ کر کہا کہ آپ جتنا فرینکلی ایڈوکیٹ صاحب بات کر رہے ہیں تو میں ایک سوال پوچھنے پر مجبور ہوں آپ سے. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پوچھیں. کہا آپ اسپیچ میں کیا بولنے والے ہو تو ایک الگ چیز ہے، لیکن مجھے یہ بتائیے کیا اسلام میں عورت کو نکاح کرنا اور اولاد پیدا کرنا اس کے علاوہ کوئی اور حق ہے؟ میں نے کہا میں ابھی بات رکھوں، نہیں کہا ابھی میری بات سنیے پہلے. جب میرے جیسے انسان کے ذہن میں ایسا سوال ہے تو عام لوگ جو آنے والے، چونکہ آپ نے کوشچن آنسر سیشن رکھا ہے آپ کی اسپیچ میں، آپ کا کیا حل کریں گے آپ اندازہ لگا لیجیے. مطلب وہ جب کوشچن کریں گے، جب میرے جیسا آدمی مجھے صرف اتنا پتا ہے کہ اسلام میں شاید کوئی بھی حق نہیں ہے سوا نکاح کرنا اور اولاد کی جو پرورش پیدا کرنا، تو پھر دوسرے لوگوں کے ذہن میں کتنے سوالات ہوں گے. آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ آپ ایک جو ہے شہد کی مکھیوں کا چھتا چھیڑ رہے ہیں یہ ٹاپک رکھ کر. میں نے کہا انشاءاللہ جب میں ٹاپک رکھوں گا تو آپ ضرور اس میں آئیں گے اور اوپن کوشچن آنسر سیشن ہوگا، آپ کو اختیار ہوگا جو چاہے آپ پوچھ لینا. کہا ٹھیک ہے. تو آپ اندازہ لگائیے میڈیا کا ایک پرسن ہے، اس کے ذہن میں بھی مسلمان عورتوں کے حقوق کے بارے میں، ان کے رائٹس کے بارے میں اتنی اگر غلط فہمیاں ہوں گی تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا. اور یہ غلط فہمیاں صرف نان مسلمس میں نہیں، خود بہت سی بار مسلم خاتون جو ہے، مسلم عورت جو ہے ایسا سمجھتی ہے کہ میں بہت ظلم تحت دبی ہوں، مجھے اسلام نے بہت جو ہے بھاری وزن ڈال دیا، بوجھ ڈال دیا، مجھ پر یہ اور اتنے سارے چیزیں لاد دی گئی ہے، اور مردوں کو تو آزاد چھوڑ دیا، عورتوں کو مکمل طور سے دبا دیا، اور بہت سارے کوشچنس رائز ہوتے ہیں. جب اس کا آنسر نہیں ملتا ہے پراپرلی تو پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بغاوت کی شکل میں اور گمراہی کی شکل میں نظر آتا ہے کہ آدمی باغی ہو جاتا ہے مذہب سے کہ نہیں یہ مذہب نہیں چل سکتا، یہ درست نہیں. اس کے بیسک کازز کیا ہے انشاءاللہ آخر میں بس جو ہے 5 پوائنٹس میں سے کاز بھی رکھوں گا کیوں یہ غلط فہمیاں ہم میں پھیلی، نان مسلمس میں یہ غلط فہمیاں گئی کہ اسلام میں نہیں ہے. تو بہت سی بار ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا یا لوگوں کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہے. اب اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں اس بات کو میں یہاں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ مسلمان جو ہے بہت سارے سماج میں بٹے ہوئے، بہت سارے سوسائٹیز میں رہتے ہیں، مختلف کلچرز ہوتے ہیں ان کے. جیسا کہ اورنگ آباد میں ایک کلچر ہے، دکنی کلچر ہے. آپ اس سے ہٹ کر بامبے جائیں گے تو ایک کلچر بنے گا، حیدرآباد کی کلچر ہے، بنگالی ایک کلچر ہے. مسلمان بہت سی کلچرز میں بٹے ہیں. ٹھیک ہو سکتا ہے کچھ لوگ حق دیتے ہو اور کچھ نہ دیتے ہو. میں جو بات کروں گا یہ وہ حق ہوں گے، یہ وہ رائٹس ہوں گے جو اسلام نے دیے. مسلم لوگ کتنے حق دیتے اور نہیں دیتے ہیں یا ہمارے سماج میں حق دیا گیا نہیں دیا گیا ایک سیکنڈری چیز ہے، لیکن جو اسلامی قانون ہے اور جو شریعت ہے، اس شریعت میں کیا حق دیے گا میں وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ٹھیک، ورنہ ہوتا ہے غلط فہمی کہ ٹھیک ہے آپ نے تو یہ کہہ دیا لیکن دیکھیے وہاں تو یہ نہیں ملتا ہے. تو یہ وہاں کے لوگوں کی غلطی ہے کہ جس دین نے اتنے بہترین حق دیے وہ کیوں نہیں دیتے ہیں، یہ ان کا مسئلہ ہے. لیکن اس سے ریلیجن بلیم فل نہیں ہوتا ہے کہ نہیں یہ مذہبی ایسا ہوگا جب یہ ایسا ہے، یہ سوسائٹی ہے، یہ کلچر ایسا ہے. نہیں، یاد رکھیے اس بات کو. اور اسلام نے جو حقوق عورتوں کو دیے، جو ادھیکار دیے، جو رائٹس دیے ہیں، یہ رائٹس جتنے بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا یہ 1500 سال پرانے ہیں، 15 سینچری اولڈ ہے. لیکن یہ 15 سینچری پہلے جتنے ماڈرن تھے یہ آج بھی اتنے ہی ماڈرن اور اپ ٹو ڈیٹ ہے. ورنہ ہوتا ہے پرانا مطلب خراب، نیا مطلب اچھا. 15 سینچری بیک بھی جو رائٹس تھے، جو حقوق تھے، جتنے ماڈرن تھے آج بھی اتنے ہی ماڈرن ہیں. میں انشاءاللہ جب بات رکھوں گا تو آپ خود کمپیئر کرتے رہیں گے کہ کیا مل رہا ہے اور اسلام نے کیا دیا ہے، عورتوں کو کیا ملا بعد میں اور اسلام نے کیا دیا. مسلمانوں کو اس چیز کی ضرورت ہے، اگر وہ یہ حقوق نہیں دیتے ہیں اپنی عورتوں کو تو یہ حقوق دے. مسلم خاتون کا یہ کام ہے، مسلم لیڈی کا یہ کام ہے کہ وہ اپنے حقوق کے لیے بات کرے لوگوں سے. ٹھیک، یہ نہ ہو کہ یہاں نہیں دیے گا مطلب مذہب ایسا ہے، ہم کو ایسے ہی کیا گیا، ہم کو ایسے ہی دب کے رہنا ہے، بلکہ اس کو ڈیمانڈ کرے. میں صرف قرآن اور حدیث نہیں، میں ایسے واقعات بھی انشاءاللہ العزیز جو ہے آپ کے سامنے کوٹ کروں گا جن واقعات سے بھی آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابیات نے، یہ وہ فرسٹ جنریشن تھی جو پریشت محمد یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی تھے، آخری نبی تھے جو انسانیت کے لیے آئے تھے، ان کے زمانے میں جو عورتیں تھیں اور کیسے انہوں نے اس رائٹس کا فائدہ اٹھایا، اور ان کے بعد جو خلفاء راشدین کا دور تھا اس کے دور میں عورتوں نے کیسے رائٹس اور کیسے فائدے اٹھائے. ٹھیک، اور رائٹ سینس میں اس کو کہتے ہیں فریڈم آف وومن یا لبرلائزیشن، اس کو کہتے ہیں. ورنہ آج ویسٹ نے، ویسٹرن کلچر نے یا ویسٹ میں عورتوں نے بہت سارے ادھیکار لیے ہیں، بہت سارے رائٹس مانگ کر لیے، دیے تو نہیں گئے ان کو، لیکن ان رائٹس کو لینے میں وہ بہت سارے رائٹس کھو بھی چکے ہیں. ساتھ
ایک طرف سے کچھ چیزیں انہیں ملی ہے تو دوسری طرف سے بہت سارا نقصان بھی اٹھا چکے ہیں. فیملی لائف سوشل سسٹم پورا ان کا برباد ہو چکا اپنے رائٹس کو لیتے لیتے, کیونکہ انہیں مانگنا پڑے ہیں. اسلام نے آلریڈی دیے ہیں, یاد رکھیے دونوں میں فرق یہ ہے. یہ الگ بات ہے مسلمانوں کا کام ہے کہ ان رائٹس کو اب دے دے جو ان کو دیے گئے آلریڈی ان کی عورتوں کو, ٹھیک. تو اس ویسٹ نے بہت کوشش کی, اور اگر ویسٹرن میڈیا کو آپ دیکھیں جیسا وہ پورٹری کرتا ہے مسلمانوں کو یا عورتوں کے بارے میں, ہوتا ہے کبھی کہ جیسا کہ ایک ایگزامپل ہے کہ ایک ویڈیو آیا تھا کہ کوئی ایک آدمی جو کہ کلچرلی افغان دکھ رہا تھا, وہ ایک عورت کو مرسیلیسلی مار رہا تھا, بہت بری طرح سے مار رہا تھا. ویڈیو آ گیا, یوٹیوب پر اپلوڈ ہو گیا, نیوز چینل نے ہائی لائٹ کر دیا, دیکھو اتنا ظلم افغانستان میں عورتوں پہ ہو رہا تھا, اس لیے آ کر آزادی کے لیے جو امریکہ نے ان کو جو ہے جو بھی کیا, وہ آزادی کے فائدہ اٹھانے کو لوگ زیادہ نہیں بچے, وہاں ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ان کی آزادی کے لیے انہوں نے بم گرائے تاکہ ان کو آزاد کر دے, لبریٹ کر دے, عورتوں کے حق ملے, یہ ہو فلاں ہو, یہ سب کہا گیا. واللہ عالم, ہم تو جانتے بھی نہیں, اللہ نوز بیسٹ کہ وہ ویڈیو کیا تھا. وہ واقعے میں وہ آدمی اس کلچر کا تھا نہیں تھا, وہ کیا کوئی فلم کا کوئی سین تو نہیں تھا, اسپیشلی کوئی ایسا ویڈیو بنایا تو نہیں گیا تھا کہ لوگوں کو بدنام کیا, ہم نے وہ نہیں دیکھا, بس اس کو دیکھ لیا اور وہ کر دیا, ٹھیک. تو آپ اندازہ لگائیے, اور یہ میڈیا میں ایسا پھیلایا گیا. تو اگر میڈیا سے ہم لیں تو پھر تو یہ بات کہنی پڑے گی کہ ہاں اسلام نے کوئی حق نہیں دیا عورتوں کو. اگر میڈیا کو ہم سچ مان لیں, ہاں بہت صحیح بات ہے, ایسا ہی ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے ہٹ کر حقیقت میں ہم دیکھیں, ایک مسلم عورت, ایک مسلم لڑکی مسلم سماج میں اور مسلم فیملی میں بہت سیف ہے, اس کے برتھ سے لے کر اس کی ڈیتھ تک, یاد رکھیے. اور اسلام نے پورا اس کو باؤنڈری دی ہے, پورے خاکے کھینچے ہیں. اور اسلام کی فطرت ہے, ایک اس کی ٹینڈنسی ہے, وہ یہ ہے کہ جس کو جتنا چاہیے اتنا دیتا ہے. وہ سمجھ رہے آپ, جس کو جتنا چاہیے, اگر 100 واٹ کا بلب ہے تو 100 واٹ کرنٹ دینا چاہیے اس کو, زیادہ اور کم سے نقصان ہوتا ہے. 200 کا ہے تو 200. تو اسلام کی فطرت یہ ہے. ورنہ جب بھی ایکوالٹی کی بات ہوتی ہے تو لوگ سملیرٹی کی بات کرتے ہیں. ایکول کا ہمیشہ معنی سملر نہیں ہوتا ہے, ایک جیسا نہیں ہوتا ہے, ٹھیک. تو اب میں جب عورتوں کے حقوق کی بات کروں گا تو ایکوالٹی کی بات کروں گا, تو آپ سملیرٹی کی طرف مت جائیے. نہیں, آدمیوں کو تو یہ, تو عورتوں کو ایسا کیوں, آپ کو جو چیز کی ضرورت تھی وہ زیادہ دیا گیا, ان کو جو چیز کی ضرورت تھی ان کو وہ زیادہ دیا گیا. تو ایکوالٹی ڈزنٹ مین سملیرٹی, اس لیے کہ اسلام بھی جانتا ہے, ماڈرن سائنس بھی جانتی ہے, اور ہر آدمی جانتا ہے کہ عورتیں فزیکلی بایولوجیکلی مرد جیسی نہیں ہوتی ہیں. تو لہٰذا ان کے کچھ الگ رائٹس دیے گئے, مردوں کے لیے کچھ الگ رائٹس دیے گئے. لیکن اوور آل آگے جا کر یہ دونوں ایکول ہوتے ہیں, یاد رکھیے. جیسا کہ اگر میں یہ کہوں کہ ایک بچہ یا 2 بچے ہیں, دونوں جو ہے 90% دونوں کے جو ہے رزلٹ آیا, پرسنٹیج آیا, تو کیا اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہر پیپر میں ایگزیکٹلی ایک جیسے مارکس ہوں گے دونوں کے؟ نہیں. لیکن اوور آل رزلٹ 90%. کسی پیپر میں اس کو 95 ہوں گے تو اس کو 85 ہوں گے, سمجھ رہے بات کو. لیکن اوور آل رزلٹ جب کاؤنٹ ہوتا ہے تو کتنے آ رہے مارکس؟ 90% اینڈ 90%. تو ایکوالٹی ڈزنٹ مین سملیرٹی. تو آپ سملر کمپیئر کرتے مت جائیے, ورنہ بہت سی بار مشکل ہو جائیں گا, ٹھیک. سمجھ رہے آپ بات کو. اس لیے اگر سملر کرے تو ایک لڑکی کا نکاح ہوتا ہے, اسلام بولتا مہر دو, تو اب کیا لڑکی نہیں مہر دینا لڑکے کو؟ ایکوالٹی کا یہ معنی ہو جائے گا. پھر سملیرٹی کا یہ معنی کہ ایک جیسا ہونا, بھائی تم بھی کچھ دو ہم بھی کچھ دیں گے, پھر فائدہ کیا ہوا؟ سمجھ رہے آپ بات. اسلام یہ کہتا نہیں, جس کو جو چیز کی ضرورت ہے اور فطرت کے مطابق. اور اسلام ایک لاجیکل ریلیجن ہے, لاجک اس کے اندر ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے نہیں بس جو بول دیا کہ بس ماننا ہے. تو آگے میں رکھوں گا. تو آئیے, یہ جو حقوق میں رکھوں گا یہ سب کے سب 1450 سال یا ایک رف اسٹیمیٹ کے حساب سے 1500 سال پرانے ہیں. لیکن یہ جتنے ماڈرن تب تھے اتنے ہی ماڈرن آج ہے, اور ان کو چینج کرنے کی, بدلنے کی جو ضرورت نہیں پڑی یا ضرورت نہیں ہے. میں جن حقوق پر آج بات کروں گا, جو رائٹس پر بات کروں گا, اس کو میں نے 6 کیٹیگریز میں بانٹا ہے, اور بہت شارٹ اس کے اندر رکھوں گا, بہت ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور میں صرف ان رائٹس کی بات کروں گا جو امپورٹنٹ رائٹس ہیں, ورنہ ایسے بہت سارے رائٹس ہیں جو اسپیشل رائٹس ہیں وومن کے, ٹھیک. تو ابھی اس کا وقت نہیں ہے, تو میں ایسے رائٹ جو امپورٹنٹ ہیں ایسے 6 رائٹس میں رکھوں گا. پہلا جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے روحانی یا مذہبی رائٹس, جو ہے ریلیجیس رائٹس. سیکنڈ جو آپ کو رکھوں گا آرتھک یا اکنامیکل رائٹ, جو معاشرتی, ٹھیک, کہ ان کے کیا رائٹس ہیں عورتوں کے. تھرڈ جو رائٹس میرے ہوں گے وہ ہے سماجی, سوشل رائٹس اسلام نے عورتوں کو کیا دیا. فورتھ جو ہوں گا وہ ہے ایجوکیشنل, تعلیمی کیا حقوق اسلام نے عورتوں کو دیے. ففتھ جو رکھوں گا انشاءاللہ عزیز وہ ہے جو لیگل رائٹس, قانونی حق عورتوں کو کیا دیے اسلام نے. اور سکستھ جو رکھوں گا وہ ہے پولیٹیکل, سیاسی حقوق جو ہے اسلام نے عورتوں کو کیا دیے. اس لیے کہ یہ وہ رائٹس ہے جس کے اوپر بہت سے لوگ بات کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کا رائٹ نہیں ہے اسلام میں, پولیٹیکل رائٹس اسلام میں عورتوں کو نہیں دیا گیا ہے, اسی طرح کوئی ریلیجیس رائٹ نہیں ہے ان کے لیے, بیچاریوں کے لیے کچھ نہیں, سوائے برقعے میں رہنے کے, بہت ساری باتیں کرتے ہیں, ٹھیک. تو میں نے اس لیے جو امپورٹنٹ رائٹس تھے ان کو کیٹیگرائز کر کے 6 رائٹس میں نے بنائے ہیں.
اس کے اندر کچھ باتیں آپ کو جو ہے ایک یا دو پوائنٹ سب میں رکھوں گا ڈیٹیل کے اندر تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے. آئیے سب سے پہلا رائٹ دیکھتے ہیں ہم دھارمک ریلیجیس رائٹس اسلام نے کیا دیا ہے عورتوں کو, یا روحانی حقوق اسپرچل رائٹ یا رائٹ ٹو ریلیجن کیا ہے اسلام میں, وہ سب سے پہلے میں رکھتا ہوں. اسلام میں مردوں اور عورتوں کے دونوں کے مذہبی حقوق برابر ہیں, دونوں کے ریلیجیس رائٹ برابر ہیں, ٹھیک, دونوں کے برابر ہیں. عقیدے کا معاملہ ہو, فیتھ کا معاملہ ہو, دونوں کے برابر ہے, دونوں کو ایک جیسا فیتھ لانا ہے, ایک جیسا عقیدہ رکھنا ہے. عبادات کا معاملہ ہو, نماز ہے, روزہ ہے, زکوٰۃ ہے, حج ہے, دونوں کے برابر رائٹس ہیں کہ دونوں وہ کام کر سکتے ہیں اور خود کے لیے کر سکتے ہیں. ورنہ کچھ مذاہب میں ایسا ہوتا ہے کہ عورتوں کو جو مذہبی کام کرنے کی اجازت ہے وہ اس لیے کہ اس کا بینیفٹس ان کے میل پارٹنر کو ہوتا ہے, شوہر کو ہوتا ہے, باپ کو ہوتا ہے, بھائی کو ہوتا ہے. اسلام میں جو رائٹس ہے وہ اس کے بینیفٹ کے لیے, وہ خود کے لیے کرتی ہے. نماز ایک مسلم عورت پڑھتی تو اس کو فائدہ ملتا ہے, اس کے ہسبینڈ کو کوئی فائدہ نہیں ملتا ہے اس کا, یعنی بھائی تم نماز پڑھو اور ہسبینڈ کے درجے بلند ہوں گے, اس کا جو ہے مقام اللہ نہیں. آپ نماز پڑھو, آپ کا ہسبینڈ نماز پڑھیں گا, اس کا وہ جواب اس کا دیں گا مرنے کے بعد, اور یہ اپنا دیں گے. تو اسلام میں دونوں کے ریلیجیس رائٹس برابر ہیں, چاہے کوئی بھی معاملہ. نماز کا معاملہ لیجیے, دونوں پہ فرض ہے, 5 وقت فرض ہے, جیسی مردوں پہ ویسی عورتوں پر. حج کا معاملہ لیجیے, حج کو مرد جا سکتا ہے, عورت بھی جا سکتی, جیسے مرد کا ویسے عورتوں کا بھی معاملہ ہے, ٹھیک. تو تمام حقوق اگر ہم لیں تو مردوں اور عورتوں کے اسلام میں برابر ہے جہاں تک مذہب کا معاملہ ہے. اور اس بات کو قرآن نے یوں اظہار کیا, جو میں نے شروعات میں ایک آیت بھی تلاوت کی تھی, وہ آیت سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 124 تھی. اللہ نے فرمایا من یعمل من الصالحات من ذکر و انثی, کہ جو کوئی اچھے کام کرے گا, نیک کام کرے گا, چاہے ذکر یا انس ہو, میل ہو یا فیمیل ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اللہ نے فرمایا کہا وَهُوَ مُؤْمِنٌ, لیکن ہو آستھا رکھنے والا, ایمان رکھنے والا, تو فرمایا فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ, تو وہ یقیناً جنت میں جائیں گا, جو ہے باغات میں جائیں گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا, اور ذرہ برابر بھی اس کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. کوئی بھی ہو, مرد ہو یا عورت ہو, اگر وہ نیک کام کریں گے, اچھے کام کریں گے, کوئی بھی کام, نماز پڑھنا اچھا عمل ہے, روزہ رکھنا, زکوٰۃ دینا, صدقہ کرنا, خیرات کرنا, لوگوں کی مدد کرنا, سب اچھا ہی ہے, دونوں کو برابر ریوارڈ ملے گا, دونوں جنت میں جائیں گے, اور ذرہ برابر بھی ان کے ریوارڈ میں, ان کے بدلے میں کمی نہیں ہوگی, اور جس نے کیا اسی کو ملے گا. کسی پر ظلم نہیں ہوگا. ظلم کا معنی ہوتا ہے اسلام عربی زبان کے اندر کسی چیز کو جو اس کا حق ہے وہ نہ دینا. اگر سمجھ لیجئے اس پین کا حق ہے کہ وہ یہاں جیب میں لگے, اور اگر میں اس کو نکال کے یہاں رکھتا ہوں تو اسلام میں کہیں گے ظلم ہے, چونکہ اس کا حق یہ ہے کہ وہ یہاں لگے. سمجھ رہا, اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی, تنکا برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. ٹھیک, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کچھ لوگوں کی غلط فہمی تھی اور آج بھی ہے, اور اسپیشلی ویسٹرن کلچر میں یہ بات مانی جاتی ہے, اور وہ بات کو ہم پر مسلمانوں پر تھوپتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ان کا یہ عقیدہ اور ماننا بلیف ہے کہ عورت منحوس ہوتی ہے, ناقص العقل ہوتی ہے, مطلب اس کو برابر عقل نہیں رہتی ہے, جبکہ انسائنٹیفک بھی, عورتوں کو زیادہ عقل ہوتی ہے الحمدللہ. ٹھیک, تو ناقص العقل, ان کو کم دماغ ہوتا ہے, وہ بے حیا اور بے شرم ہوتی ہے, وہ شیطان کی پیروکار اور چیلا, مطلب شیطان کی جو ہے ماننے والی ہے, اور سب سے گھنونا الزام جو لگاتے وہ یہ ہے کہ جنت سے نکالے جانے کی وجہ ہے, کہ یہ عورت کی وجہ سے مرد جنت سے نکالا گیا, حوا تھی, ایو تھی, اس کی وجہ سے ایڈم نکالے گئے. یہ ہمارا ماننا نہیں ہے, یہ اسلامک بلیف نہیں ہے, یہ ویسٹرنرز کی بلیف ہے. اب انہوں نے وہ بلیف کو لا کر ہم پر بھی سیٹ کر دیا, چونکہ ویسٹرنرز کا ایک عجیب مزاج ہے, ایک عجیب معاملہ ہے. وہ کیا سوچتے ہیں معلوم آپ کو, ہمارے پاس کچھ نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی کچھ نہیں ہوگا. اگر ہمارے پاس وومنس رائٹ نہیں ہے تو کسی کے پاس بھی نہیں ہوں گے, کیونکہ ہم تو سب سے ہائیلی ڈیولپڈ لوگ ہیں نا, تو لہٰذا کسی کے پاس نہیں ہوں گے. تو پھر انڈیا میں نہیں ہوں گے, پھر پاکستان میں نہیں ہوں گے, پھر اسلام کے پاس نہیں ہوں گے, پھر ہندو دھرم کے پاس نہیں ہوں گے, پھر کسی کے پاس نہیں ہوں گے, بس صرف جو ہمارے پاس ہے. چونکہ ہمارے پاس نہیں ہے تو آپ کے پاس نہیں ہوں گے, اور کوئی چیز ہمارے پاس ہے تو ان کا یہ سوچنا یونیک ہے, ہمارے پاس ہی اور کہیں بھی نہیں. سمجھ رہا بات. تو انہوں نے وہ الزام ہم پر تھوپا, اور بہت سارے مسلمان بھی اس کو مانتے ہیں کہ ہاں یہ عورت تھی, یہ ہوا تھی, فلاں ہے. قرآن نے آدم اور ہوا کا واقعہ 4 سے زیادہ مقامات پر وہ واقعہ ریلیٹ کیا جو وہ نکالے جانے کا, جنت سے نکلنے کا ہے. کہیں بھی قرآن نے ہوا کو بلیم نہیں کیا, ایک بار بھی. 4 میں سے ایک مقام تو ایسا ہے کہ اللہ نے صرف آدم کو بلیم کیا, 4 میں دونوں کو کیا, اور ایک میں آدم کو اسپیشل کیا کہ آدم تمہارے وجہ سے یہ ہوا ہے. تو بلیم فل عورت نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تو ون ٹائم مور آدم بلیم فل تھے, ان پہ زیادہ اللہ نے کہا کہ آدم تم سے فلاں ہوا, تو عورت کہاں ہو. قرآن نے کہا دونوں سے مسٹیک ہوئی, دونوں نے خطا کی, دونوں نے پھر اس چیز کو کھایا, دونوں نے اللہ سے معافی مانگی, دونوں کو اللہ نے معاف کیا. کہیں بھی نہیں کہا آدم تم بہت اچھے, ہوا نے جو یہ سب کچھ کیا, ہوا بلیم فل ہے, ہوا کو یہ ہونا چاہیے. اور ان کا یہ ماننا ہے
ہوا نے چونکہ یہ کام کیا کہ آدم کو بہکایا اور وہ پھل کھلایا، لہذا اولاد کی پیدائش یہ سزا ہے قیامت تک اس نسل کو، عورت جس کو کہتے ہیں، تاکہ وہ بھگتے اس سزا کو کہ تم نے آدم کو کیوں بہکایا تھا۔ اسلام نے تو اس سے الٹ یہ کہہ دیا کہ عورت جو بچے کو پیدا کرتی ہے اس وجہ سے اس کا درجہ 3 ٹائمز بڑھ جاتا ہے مرد کے مقابلے میں، اور پیدائش کے عمل کو باعث رحمت کہا، باعث فضیلت کہا، باعث مقام، اس کے درجات کو بلند کر دیے۔ جبکہ ویسٹرن کے اندر، ویسٹرن کلچر میں اولاد کی پیدائش یہ سزا ہے، سزا، تاکہ اس تکلیف کو تم برداشت کر کے محسوس کرو کہ تم نے آدم کو بہکایا، تب قیامت تک بھگتتے رہو سزا کو۔ اسلام نے کہیں بھی نہیں کہا یاد رکھیے، اسلام کی تعلیمات بالکل ذرہ برابر بھی اس قسم کی نہیں ہے۔ اسلام نے دونوں کو کہا کہ دونوں سے غلطی ہوئی، دونوں کو جنت سے نکالا کیا، دونوں نے معافی مانگی، کہیں بھی بلیم نہیں کیا ہوا کو۔ تو یہ ویسٹرن کلچر میں کیا کرتے ہیں، وہ اپنے عقیدے کو ہم پر لاگو کرتے ہیں اور ساری انسانیت کہتے تم فلاں ہو، تم فلاں ہو، ٹھیک۔ اسلام نے رتی برابر بھی ایسی کوئی بات عورت کے لیے نہیں کہی جس سے عورت کا ذرہ برابر بھی مقام گرتا ہو۔ چونکہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو سے عورت کو جب کوئی سمجھ لے کہ شیطان کی پیروکار ہے، شیطان کے جو ہے یہ بہکاوے میں آتی ہے، اب لہٰذا اس کا مقام تو آٹومیٹیکل ریلیجن میں کم ہو جائے گا نا۔ اسلام نے اس کو بالکل نہیں مانا، اور ایسی کوئی ٹیچنگ اسلام کی نہیں ہے۔ اسلام میں دونوں کے جو ہے مذہبی حق بالکل برابر ہے، یاد رکھیے، سوائے کچھ مخصوص معاملے میں عورتوں کو ڈھیل اور چھوٹ ہے اور مردوں کو تو وہ بھی نہیں، لیکن باقی اعتبار سے دونوں کے حق برابر ہے۔ سیکنڈ جو رائٹس ہے وہ یہ ہے کہ اکنامیکل رائٹس، معاشرتی جو رائٹس ہے یا آرتھک جس کو کہتے ہیں۔ اکنامیکل کیا رائٹس اسلام دیتا ہے؟ اس لیے کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کو کوئی اکنامیکل سیکیورٹی نہیں ہے، لہٰذا ہم ان کو سیکیورٹی دیں گے، ہم ان کے لیے اسکیمز بنائیں گے، پالیسیز ڈیزائن کریں گے۔ اسلام نے بائی ڈیفالٹ اتنا اکنامیکل رائٹس عورت کو دے دیا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں، یاد رکھیے۔ میں آپ کے سامنے کچھ رائٹس رکھ رہا ہوں، پہلے اس میں نے کچھ پوائنٹس رکھے تھے، پورے میں ڈسکس نہیں کر سکتا ہوں۔ سیکنڈ اس میں دیکھیے کیا دی ہے کہ اسلام میں جو ہے بالغ ایک لڑکی، ایک بالغ عورت، اور اسلام میں لڑکی بالغ جو ہے وہ 18 ایئرس میں نہیں ہوتی ہے، اس سے پہلے ہو جاتی ہے، 10 ایئرس 12 ایئرس۔ ایک بالغ لڑکی چاہے شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو، بغیر کسی کے اجازت پرمیشن کے اپنی پراپرٹی، پیسہ ہے تو خرید سکتی ہے، بیچ سکتی ہے، دان دے سکتی ہے، لے سکتی ہے، ڈسپوز جو چاہے اپنی ملکیت کے ساتھ وہ کر سکتی ہے۔ اس کو اپنے شوہر سے، ہسبینڈ سے، اپنے فادر سے، اپنے بھائی سے، اپنے کسی بھی میل سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر وہ اس کی مالک ہے تو وہ اس کی ذمہ دار ہے۔ اگر وہ اس کی مالک ہے اور وہ ویسک ہے، وہ اڈلٹ ہے، وہ بالغ ہے، وہ جو چاہے اس کے ڈسکریشن پہ جیسے چاہے ڈسپوز کر سکتی ہے، اس کو کوئی کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ حق اور قانون آپ کو پتا ہے برٹشرز نے 1870 میں اپنی عورتوں کو دیا۔ کب دیا؟ 1870 کے اندر۔ اور بھارت ورش میں، انڈیا میں یہ قانون بس جسٹ پچھلی صدی میں دیے گئے کہ عورت بغیر اپنے باپ کے یا بھائی کے یا شوہر کے پرمیشن کے کام کر سکتی ہے، ورنہ کمپلسری تھا اس کو۔ اسلام نے آج سے 1500 سال پہلے کہا کہ جو کرنا چاہو یہ تمہارا معاملہ ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے گائیڈ لائنز بھی دی، کہاں خرچ کرنا ہے، کہاں نہیں، کہاں لگانا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، اس کا ٹائم نہیں ہے۔ لیکن یہ سینسیبل آدمی سمجھ رہا ہے کہ وتھ گائیڈ لائن سے پراپر، یہ نہیں کہ اڑا دینے کا معاملہ کیا ہے، ٹھیک، وتھ پراپر گائیڈ لائن اس کو یہ حق دیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جہاں تک عورت کے کام کرنے کا معاملہ ہے، بہت سی بار لوگ اٹھاتے ہیں اسلام میں عورت کو کام کرنے کی اجازت نہیں، ویسا نہیں ہے معاملہ۔ اسلام میں عورت کو کام کرنے کی اجازت ہے، لیکن یہاں اسلام ایک پوائنٹ کلیئر کرتا ہے، پہلے وہ یہ ہے کہ کام کرنے کے باوجود بھی اس کے خرچے کی ذمہ داری مرد کی ہوں گی۔ یہ بات یاد رکھیے، اسلام نے عورت کو کام کرنے کا حق دیا ہے، لیکن یہ کہہ دیا ہے کام اگر وہ کرتی بھی ہے تو اس کا خرچہ اس کے گھر کا ذمہ دار مرد ہی اٹھائیں گا۔ اگر وہ باپ کے پاس ہے تو باپ خرچہ کریں گے، حالانکہ بیٹی کماتی ہے لیکن باپ کا حق نہیں ہے اس کمائی پر۔ اگر وہ بیوی ہے اور کماتی ہے تو شوہر کا کوئی حق نہیں اس کمائی پر۔ میں اس لیے کلیئر کر رہا ہوں، کما سکتی ہے لیکن وہ اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کو خرچ نہیں کرنا ہے، یاد رکھیے، اس کی مرضی ہے، پھر وہ جہاں خرچ کرے۔ اگر وہ جو ہے اپنے جو ہے بھائی کے ساتھ رہتی ہے تو بھائی اس کا ذمہ دار ہوگا، حالانکہ بہن کماتی ہے لیکن بہن خرچ نہیں کریں گے اسلام میں، کیونکہ ذمہ مرد کا ہے، عورت جو کماتی ہے وہ اس کی کمائی ہے، اور مرد کو کوئی اختیار نہیں ہے وہ کیا کماتی ہے اس سے پوچھنے کا، معلوم، یہ اس کی کمائی 100%، وہ جو چاہے کرے۔ ہاں یہ اس کی نیکی ہے کہ اپنے شوہر کو لگائے، بچوں کو لگائے، لیکن ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے کتنے اچھے حق ہے، یہ لگا سکتی ہے لیکن اس پہ
یہ کمپلسری نہیں ہے کہ وہ کرے، اس لیے میں کلیئر کر رہا ہوں. کما سکتی ہے لیکن کچھ سیٹ آف رولز ہے اس کمائی کے لیے، کچھ کنڈیشنز اسلام نے لاگو کیے ہیں، وہ کنڈیشنز بھی جاننا ضروری ہے. اتنا وقت نہیں کہ میں پورے کنڈیشنز رکھوں، بہت مختصر کنڈیشنز ہیں، وہ کنڈیشنز فالو کرے، رولز فالو کرے اور وہ ارن کر سکتی. اسلام نے نہیں روکا، لیکن یہ بات کلیئر ہونا چاہیے کہ اس کی ذمہ داری نہیں ہے، وہ اس کی ڈیوٹی نہیں ہے، وہ کر سکتی ہے چاہے تو. ٹھیک. اسی طرح جو ہے جہاں تک عورتوں کے بزنس کرنے کا معاملہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس کی وضاحت کرنے کی تو مجھے ضرورت ہی نہیں ہے. سیرت جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بایوگرافی پڑھا ہے وہ جانتا ہے آپ کی ایک بیوی تھی جو خدیجہ جن کا نام تھا رضی اللہ عنہا، وہ ایک بزنس وومن تھی اور چھوٹی موٹی تجارت وہ نہیں کرتی تھی، انٹرنیشنل ٹریڈ تھا. جن کے کاروان، جن کے قافلے لے کر اللہ کے رسول جو سیریا اور شام کے مارکیٹس میں جا کر سیل کرتے تھے. سعودی عرب سے نکل کر لیبنان، سیریا آج 5 کنٹریز ہے، پہلے ایک ہی کنٹری تھا وہ، شام، لیبنان ہے، اردن ہے، جارڈن ہے، فلسطین ہے، ٹھیک ہے، سیریا ہے، وہاں جا کر آپ سیل کرتے تھے. شی واز اے انٹرنیشنل بزنس وومن، ٹائکون تھی وہ ایک قسم کی بزنس، جن کا ٹریڈ جو ہے پریشد محمد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. آپ نبی تھے لیکن آپ ٹریڈ کیا کرتے تھے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو بزنس سے تو کوئی ممانعت کوئی روکا ہی نہیں. کیا عورت بزنس کر سکتی ہے اسلام میں؟ ٹھیک ہے، اس کا بزنس اس کا ہی ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے بھی جو ہے آپ کا بزنس کرتے تھے، خدیجہ کا، نبوت کے بعد بھی کرتے رہے. پھر یہ ایک الگ چیز تھی کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے جب اللہ کے رسول کی کوششیں دیکھی اور دیکھا کہ آپ کو اکنامیکل پیسوں کی ضرورت ہے، آپ نے اس بزنس کو کہا کہ یہ آپ لے لیجیے اور جو چاہے اس بزنس کا کیجیے. سمجھ رہے ہیں بات؟ تو عورتیں بزنس کر سکتی ہے اسلام میں. اسی طرح جو ہے اسلام میں جو اتنی جو ہے اکنامیکل سیکورٹی عورت کو دی گئی ہے کہ اگر شادی سے پہلے غیر شادی شدہ ہے تو اس کے والد اس کا ذمہ دار ہے، نکاح ہو جائے تو اس کا شوہر اس کا ذمہ دار ہے پورے خرچوں کا، والد اگر نہیں ہے نکاح سے پہلے تو بھائی ذمہ دار ہوگا اس کے خرچوں کا، اور اگر یہ نہ ہو تو پھر بہرحال وہ ارن کر سکتی ہے. سماج کا کام ہے. یا مسلم ملک جو ہوتے ہیں اس کے اندر ایک فنڈ ہوتا ہے جو ایسے لوگوں کو، عورتوں کو دیا جاتا ہے، اگر وہ نہ ہو تو وہ خود ارن بھی کر سکتی ہے. تو کتنی سوشل جو سیکورٹی ہے کہ آپ کو اپنے مذہب کو بغیر توڑے آپ جو ارن کر سکتے ہیں. بہت سے لوگوں کو اپنے مذہب کو توڑنا پڑا، ان کے احکامات کو چھوڑنا پڑا تب جا کے وہ ارن کر سکے. اسلام میں وہ نہیں، یہ رائٹس دیے گئے ہیں. اسی طرح جو ہے شادی کے موقع پر دیکھیے اکنامیکل سیکورٹی. شادی کے موقع پر عورت کو کچھ دینے کا حکم دیا گیا جس کو عربی زبان میں کہتے ہیں مہر. اب یہ الگ بات ہے کہ وہ جہیز کی لعنت نے وہ مہر کے سسٹم کو ختم کر دیا. لعنت ہے، اس نے مہر کی جو ہے اہمیت کو ختم کر دیا. مہر دو. دیکھیے دنیا کے جتنے تجارتی اصول ہے، بزنس لا ہے، کچھ دو اور کچھ لو ہوتا ہے. ایسی ہے نا، ایسی کوئی دکان آپ نے دیکھی جا کر آپ بولتے سامان دیجیے، وہ سامان دیتا کتنے کا؟ 100 روپے کا. چلیے 100 روپے بھی دیجیے. کیوں؟ میں نے سامان لیا نا 100 روپے کا آپ سے. نیچرل لا ہے کہ کچھ دو اور کچھ لو. اسلام نے کہا جب تم کسی لڑکی سے نکاح کرتے تو اسے کچھ دو. اس کا مطلب یہ نہیں کہ اسے خریدا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ ایک جنرل سینس میں کچھ تحفے تحائف کی شکل میں دو، جسے مہر کہا جاتا ہے، جو کہ رقم کی شکل میں ہوتی ہے. دو اسے کچھ. اب یہاں عجیب مسئلہ ہے، لڑکی بھی لیتے ہیں، پلنگ بستر بھی لیتے ہیں، جہیز بھی لیتے ہیں. وہ بوڑھا باپ ایک نوکر ملتا ہے، اگر اس کو 2-3 بھائی ہے تو وہ سالے بیچارے اس کو 2-3 فری نوکر مل جاتے ہیں. اور یہ جو ہے دولہا جو ہے اپنے آپ کو اسے کیا کہنے. اور یہ جو جہیز ہے اس کو میں اپنی لینگویج میں کہتا ہوں یہ ماڈرن بھکاری ہے. بھیک مانگنے کی ٹیکنیکس ہوتے ہیں، ہر بھکاری کا طریقہ ہوتا ہے مانگنے کا. کوئی بھکاری آ کر بہت روتا دھوتا دیجیے تو آپ اس کو دیتے. کچھ بھکاری کیسے رہتے ہیں، آتے کھڑے ہوتے آپ بولتے ہٹے کٹے، آپ بولتے دینا ہے تو دو، میں تو جا رہا ہوں. اسٹینڈرڈ ہے ان کے مانگنے کا. کچھ بھکاری ایسے ہوتے ہیں کہ چیز بھی دو اور سامان بھی دو. یہ تیسرے قسم کے بھکاری ہوتے دہیج جو لیتے ہیں کہ بھائی لڑکی بھی دو، بستر پلنگ بھی دو، سامان بھی دو، ہر چیز دو. یہ کیسی بات ہے، کس دنیا کا اصول ہے؟ تو اسلام میں مہر دینے کا حکم ہے. ٹھیک، ان سے کچھ لینا غلط ہے. ٹھیک، ان سے کچھ لینا غلط ہے، یاد رکھیے. اس کے علاوہ کہ وہ دیں گا، اس کے علاوہ عورت جو کماتی ہے اس کی کمائی کی وہ خود ذمہ دار ہے، اس کو کسی کو دینا نہیں ہے، اس سے پوچھنا نہیں ہے. اور اگر باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، بھائی کا یا جو ہے بیٹے کا انتقال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو یا شوہر کا اس کو اس کی وراثت میں سے فکس حصہ بھی ملتا ہے. زندگی میں بھی ملتا ہے اور مرنے کے بعد بھی فکس حصہ ملتا ہے شریعت کے مطابق، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو دیکھیے کتنی اکنامیکل سیکورٹی اسلام نے عورتوں کو دی. تھرڈ رائٹ جو ہے وہ ہے سماجی، سوشل رائٹس. اسلام نے کیا سوشل رائٹس دیے؟ تو سوشل رائٹس کو میں 3 حصوں میں بس مختصر چھوٹا رکھوں گا. ایک ماں ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے، ٹھیک ہے، اور ایک بیوی ہونے کے ناطے. چونکہ بہن کا معاملہ وہ کہیں نہ کہیں اسی پوزیشن میں، خالہ چچی پھوپھی سب وہ پوزیشن میں کہیں نہ کہیں وہ بہن ہوتی ہے، بیٹی ہوتی ہے، بیوی ہوتی ہے. تو اس لیے کوئی ضرورت نہیں الگ الگ سب کا رکھنے کی. 3 اس میں. سب سے پہلے بیٹی ہونے کے ناطے کیا رائٹ دی؟ تو پیدائش سے شروع کرتے ہیں.
بیٹی ہونے کے ناطے کیا رائٹس دی؟ اسلام نے سب سے پہلے لڑکے اور لڑکی کو برابر سمجھا ہے اور دونوں کی پیدائش کو برابر سمجھا ہے، بلکہ لڑکی کی پیدائش کو ایک درجہ زیادہ سمجھا بنسبت لڑکے کی پیدائش کی، اسپیشل سمجھا ہے اس کو، اسپیشل سمجھا اس کی پیدائش کو۔ تو اسلام اتنی سیکورٹی دیتا ہے، چونکہ ابھی وومنس رائٹ ہے اس لیے ہم دوسری طرف نہیں جائیں گے، ہم صرف عورتوں کی حد تک بات کریں گے کہ اسلام میں بیٹی کی اتنی اہمیت ہے۔ استری بھرون ہتیا جس کو ہم کہتے ہیں، جو ہے فیمیل انفینٹیسائڈ، بہت عام ہو چکا ہے، لوگ لڑکیوں کو مار رہے ہیں، اتنے اس کے خلاف مشن چل رہے ہیں۔ اسلام نے تو 1500 سال پہلے 15 سینچری بیک اس کا اعلان کر دیا تھا کہ فیمیل انفینٹیسائڈ یہ سخت جرم اور حرام ہے۔ اس زمانے میں، جس زمانے میں عرب اپنی لڑکیوں کو پیدا ہوتی دفن کر دیتے تھے زندہ، یہ وہ ٹائم پہ ایک رائٹ دی، اور وہ رائٹ یہ دیا جو کہ قرآن نے سورہ تکویر سورہ نمبر 81 آیت نمبر 8 اور 9 میں کہا، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کہ اس لڑکی سے روز قیامت جس کو پیدائش سے پہلے یا اس کے بعد قتل کیا گیا تھا، سوال ہوگا اس لڑکی سے، بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، تجھے کس جرم میں تیرے والدین نے قتل کیا؟ ماں باپ سے پوچھنی ہوں گی۔ اس سے مفسرین لکھتے ہیں یہ اس لیے کہ یہ اللہ کی نفرت ہوں گی اس کے ماں باپ کے خلاف جو اللہ ان سے بات نہیں کرے گا اور اس بچی سے کوشچن کرے گا کہ جرم میں تجھے مارا گیا۔ مطلب ایک عورت کی پیدائش سے اس کی حفاظت کی اسلام نے بات کی۔ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، وہ ان کو بہن کا پیار چاہیے، ماں کا دلار چاہیے، نانی کا لاڑ چاہیے، دادی کا دلار چاہیے، سب ہونا، لیکن لڑکیاں پیدا نہیں کرتے، پھر کیسا لیں گی یہ لاڑ؟ یہ دلار کب ملیں گا؟ لڑکیاں پیدا نہیں ہوں گی، یہ لڑکی بیٹی رہیں گی، یہ لڑکی بہن ہوں گی، یہ لڑکی دادی بنیں گی، یہ لڑکی نہ، تو باقی آپ کو محبتیں سب کی چاہیے لیکن ان کو پیدا نہیں کرنا ہے آپ کو۔ اور حالت یہ ہے کہ پورے انڈیا میں، انڈیا ایک ہی ایسا کنٹری پورے ورلڈ کے اندر جہاں فیمیل پاپولیشن میل سے لیس ہے، معلوم آپ کو؟ 1000 میل پر 927 فیمیل ہے، اور کچھ اسٹیٹ کا تو یہ حال ہے، جیسے گجرات اور راجستھان کا تو یہ حال ہے 1000 میل کے لیے 888 وومن ہے صرف۔ آپ اس کو اگر ورلڈ سیناریو میں دیکھیں نا، ایک پاپولیشن 130 کروڑ کی پاپولیشن میں اگر اس سیناریو کو آپ کمپیئر کریں تو اگر سب نے نکاح کر بھی لیا تو ایسے کروڑوں لوگ ہوں گے آج کے زمانے جو نکاح نہیں کر پائیں، جس سے برائیاں پھیلیں گی سماج۔ سمپل، انڈیا صرف ایک کنٹری، لیکن الحمدللہ مسلمانوں میں یہ چیز نہیں ہے، بیٹی کا تحفظ اور اس کی حفاظت۔ اور مسلمانوں میں یہ مانتا ہوں کہ الحمدللہ لڑکیاں لڑکوں سے آج بھی زیادہ ہیں، مور دین 50% پاپولیشن مسلمانوں کی عورتوں پر مشتمل ہے، لیکن قوموں نے قتل کیا، اسلام نے ان کی سیکورٹی کی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سسٹم چلا ہے کہ بیٹیوں سے محبت، نواسیوں سے محبت کا ایک الگ ہی معاملہ تھا آپ کا، تو یہاں تو ابھارا گیا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسلام میں بیٹا اور بیٹی میں فرق نہیں ہے، اور اسلام نے اس شخص کو جس کو بیٹی پیدا ہو جائے، جس کا چہرہ قرآن نے کہا جب تم میں سے کسی ایک کو خبر دی جاتی ہے بیٹی کی پیدائش کی تو اس کا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا ہے نا، ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کو بیٹی کی خبر، کیا پیدا ہوا بیٹی، او غم سے اس کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے۔ تو قرآن نے اس کا پکچر کھینچا ایسے آدمی کا، کہا کہ تم میں سے جب کسی کو لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو تمہارا چہرہ غم سے کالا ہو جاتا ہے، وہ کالا ہو جاتا ہے مطلب پریشان ہو جاتا ہے، فخ ہو جاتا ہے نا۔ اسلام نے بڑھاوا دیا، اور نہ صرف بڑھاوا دیا بلکہ دونوں کے لیے، یہ نہیں کہ لڑکا ہو تو خوشی ایک اسپیشل ہو، لڑکی ہو تو خوشی کر رہا ہوں لیکن اسپیشل نہ ہو۔ میں تو اپنے زبان میں یہ بھی کہتا ہوں، بار بار کہتا ہوں کہ جو لوگ لڑکی کی پیدائش پہ لڈو اور لڑکے کی پیدائش پہ پیڑے بانٹتے ہیں وہ بھی ظلم کر رہے ہیں، وہ بھی ظلم کر رہے ہیں۔ دونوں کے لیے ایک جیسی خوشی ہونا چاہیے۔ دیکھیے پیڑا بھی میٹھا ہوتا ہے، لڈو میٹھا، لیکن لڈو ہم جانتے ہیں سستی مٹھائی ہے، پیڑا مہنگی مٹھائی ہے، اس لیے بول رہا ہوں برابر۔ ہاں اس سے مہنگا کچھ لڑکی کے لیے دیجیے آپ، الگ بات ہے، پھر میں کچھ نہیں کہوں گا کہ آپ نے تو اس سے مہنگی مٹھائی لا لی، کاجو کتلی بانٹا آپ نے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ناقص مٹھائی بانٹ کر آپ ان کا درجہ چھوٹا مت کیجیے، ان کے مقام کو مت گرائے جس کو شریعت نے اٹھایا ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ایک بار صحابہ جمع تھے، کہا کہ جو شخص 3 لڑکیوں کی جو ہے پرورش کرے، ان کو تعلیم دے اور ان کا نکاح کر دے، وہ میرے ساتھ جنت میں جائیں گا۔ ایک شخص اٹھا اور کہا 2 کے بارے میں کیا ہے؟ تو کہا 2 والا بھی جائیں گا۔ اور عبداللہ ابن عباس جو حدیث کے راوی ہے جنہوں نے اس کو نریٹ کیا، وہ کہتے ہیں اگر اللہ کے رسول سے 1 کا بھی پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے ہاں بول کر، لیکن پوچھا نہیں گیا، لیکن 2 تک تو بات طے ہے۔ 3 اور 2 لڑکے پہ ایسی کوئی خوشخبری نہیں دی گئی کہ بھائی 3 کو پال لو تو فلاں ہو جائیں گا، کیونکہ اسلام جانتا ہے۔ اور لڑکیوں کا مزاج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا پڑوس میں رہتا ہے ماں کے اور باپ کے، اس کو خبر نہیں ہوتی، لڑکی پتہ نہیں کہاں امریکہ میں بیاہ دی ہے، وہاں سے روز فون کر کے پوچھتی امی کیسے، ابا کیسے، تو ان کی محبت بھی ایسی ہوتی ہے۔ تو اسلام نے کہا ان کا درجہ بھی ویسا ہے،
ہے نا, پڑوس میں ہو کے نہیں پوچھتی, وہ دور سے فون کر کے پوچھتی ہے. تو بہرحال اسلام نے ان کو خاص مقام دیا ہے, کہا 3 کو جو کر لے کامیاب, 2 کو کر لے کامیاب. ایک کبھی پوچھا جاتا تو آپ یہی کہتے ہیں. ایک مرتبہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی نے, ان کا بیٹا آیا, اس سے محبت کی, لاڑ کے اور بٹھا لیا. بیٹی آئی تو کچھ نہیں کیا, تو آپ نے کہا تو نے ظلم کیا, تو نے ظلم کیا, تو نے جیسا اپنے بیٹے سے محبت کی تھی بیٹی سے ویسا کرتا. اسلام نے ظلم مانا اگر تم ایک کو پیار کرتے ہو دوسرے کو نہیں کرتے ہو, اگر وہ لڑکا اور لڑکی. تو اسلام نے دونوں کو برابر دی. بیوی ہونے کے ناطے کیا کر دیا, بہت سے لوگ عورتوں کو شیطان کا پیروکار مانتے ہیں, جیسا پچھلی میں نے آپ کو وضاحت کی. اسلام نے بیوی کو محسنہ کہا. محسنہ کہا, محسنہ مطلب احسان کرنے والی, نیکی کرنے والی, اس لیے کہ اس کے وجہ سے انسان بہت سارے گناہوں سے بچتا ہے. تو اسلام میں عورت شیطان کی پیروکار, اس کی ایجنٹ نہیں ہے, بلکہ محسنہ اسلام نے کہا کہ وہ محسنہ ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدنیا کلھا متاع, دنیا تمام جمع کرنے کی چیز ہے. وخیر المتاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, اور دنیا میں سب سے خیر چیز اگر کسی کو ملی ہے تو نیک بیوی ہے. سب سے بیسٹ چیز کو مل سکتی ہے کسی کو تو محسنہ کہا, سب سے خیر کہا, سب سے اچھا کہا, برا نہیں کہا, کمزور نہیں کہا, یا پھسلی سے بنی ہے تو فلاں ہے تمہارا, یہ کچھ بھی نہیں کہا, کوئی اس کا مقام نہیں گرا. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں شادی کے لیے ایک عورت کی رضامندی کو کمپلسری کیا. کوئی بھی باپ اپنے بیٹی کی شادی اس کی ذات کے بغیر نہیں کر سکتا, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم کوئی بھی بیٹی اپنے باپ کی ذات کے بغیر بھی نہیں کر سکتی, وائس ورسا. دونوں کو منانا ایک دوسرے کو, سمپل. کیوں کہا اسلام نے ایسا؟ اس لیے کہ اسلام جانتا ہے کہ عورتیں باہر کے ماحول کو نہیں جانتی اتنا اچھا جتنا اچھا مرد جانتا ہے. بہت سی بار وہ آسانی سے کسی کے بہکاوے میں آ جاتی ہے, تو کہا باپ کی پرمیشن کمپلسری, ٹھیک. لیکن اگر باپ بغیر پرمیشن کے نکاح کرتا ہے تو نکاح نہیں ہوتا ہے, یہ بات بھی طے ہے. ولی کا راضی ہونا, نکاح کی 4 شرائط, 4 کنڈیشن. ولی مطلب باپ کا راضی ہونا, دوسرا مہر طے ہونا, تیسرا 2 گواہ ہونا, اور چوتھا ایجاب اور قبول. ایجاب لڑکا قبول کرے اور قبول لڑکی بھی قبول کرے, دونوں نے کرنا, ایکسیپٹ نہیں تو نہیں ہوتی شادی. اس لیے میں نے کہا کہ دونوں کی رضامندی. ایک بار ہوا یہ کہ مسند احمد کی روایت, بخاری کی حدیث ہے, ایک عورت ہے اور کہا اللہ کے رسول میرے فادر نے, میرے پتا نے میری شادی بغیر میرے پرمیشن کی کر دی. تو آپ نے کہا تیرا نکاح انویلڈ ہے, میں اسے ابھی توڑ دیتا ہوں. تیرا نکاح انویلڈ ہے, یہ ویلڈ نکاح نہیں ہے, پھر میں اسے توڑ دیتا ہوں. سمجھ رہا بات؟ لیکن پھر اس عورت نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ ٹھیک ہے, جب میرا نکاح تو زبردستی ہو گیا تھا, لیکن آج مجھے وہ لڑکا پسند ہے. تو کہا پھر ٹھیک ہے میں کنٹینیو کر دیتا ہوں ورنہ توڑ دیتا ہوں. کیا کرنا ہے بولو؟ تو کہا نہیں میں کنٹینیو کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک. لیکن اس صحابیہ نے سوال اس لیے کیا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے ایسا نکاح نہیں ہوتا جو زبردستی کیا جاتا ہے. سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا, بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا. اور قرآن نے کہا سورہ نساء سورہ نمبر 19 میں وعاشروہن بالمعروف, کہ عورتوں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرو. اور حدیث سے فرمایا تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اپنے بیوی سے سب سے اچھا ہے. تو اگر شوہر کا سی وی کرنا ہے تو کون کرے گا, کون دے گا اس پہ سگنیچر؟ وائف اگر بولتی ہے اچھا ہے تو اچھا ہے, ورنہ اچھا آدمی نہیں ہے. پھر آپ نے آگے فرمایا اور میں تم میں سب سے زیادہ اپنی بیویوں سے اچھا ہوں, تو صحابہ میں سب سے زیادہ میں اچھا ہوں. تو اگر شوہر کا کیریکٹر ویریفیکیشن ہونا ہے تو اسلام میں بیوی کر سکتی, دوسرا کسی کا نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. اس لیے کہ سب سے زیادہ ظلم لوگ انہیں پر کرتے ہیں, اس لیے اسلام نے کہا ویریفیکیشن بھی انہیں سے کروایا جائے گا کہ اگر یہ اچھا ہے اس کا مطلب واقعی میں یہ مرد اچھا ہے, یہ آدمی اچھا ہے. اگر اچھا نہیں ہے تو اس کا مطلب اچھا نہیں. اسی طرح جو ہے بیوی کے بارے میں قرآن نے کہا, اور دیکھیے کیا کہا سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 187, ہن لباس لکم وانتم لباس لہن, کہ بیویاں تمہارا لباس ہے اور تم ان کے لباس ہو. اور آپ یہ بات جانتے ہیں دونوں کے لیے سملر ٹرم یوز ہوا, مطلب دونوں برابر ہے, اسی لیے ٹرم ایک جیسا یوز ہو رہا ہے. لباس, ہن لباس لکم, وہ تمہارے لیے لباس ہے, وانتم لباس لہن, اور تم ان کے لیے لباس ہو. اور ظاہر سی بات ہے دونوں کے لیے جب ایک ورڈ آ رہا ہے مطلب دونوں برابر ہے. ورنہ آتا تھا نا کہ تم اچھا لباس ہو, یہ ناقص لباس ہے, تم زیادہ بہتر ہو, یہ کم بہتر ہے. دونوں کے لیے سیم ٹرم, اس لیے کہ لباس جس طرح سے خوبصورتی کو بڑھاتا ہے, عیب کو چھپاتا ہے. میاں بیوی کا رشتہ ایسی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے عیب چھپاتے ہیں, ایک دوسرے کے جو ہے برائی کو ڈھانک لیتے ہیں, لوگوں کے سامنے واضح نہیں کرتے, اس لیے لباس کا لفظ استعمال. ٹھیک. اسی طرح تیسرا جو مقام ہوتا ہے ماں کے ناطے. ماں کے ناطے اسلام نے کیا رائٹ دیا, تو میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں. اللہ اور اس کے رسول کے بعد اگر کسی کا مقام دنیا میں ہے تو وہ ماں اور پھر باپ کا ہے. پہلے ماں اور پھر باپ ہے, اور پھر بہن اور بھائی ہے اسلام کے اندر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھے گا پہلا کس کا, تو کہا ماں کا, دوسرا تو کہا باپ کا, تیسرا تو کہا بہن کا, چوتھا کہا تو بھائی کا, کہا اس کے بعد تو پھر اس کے بعد کا درجہ, اس کے بعد کا درجہ. فرسٹ رائٹ وومن کو ہے, ماں کو, اور پھر بہن کو ہے. تو ماں کا پہلا حق دیا, اور اتنی باتیں ماں کے فضیلت کے بارے میں کہی کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ابن ماجہ اور مسند احمد کی روایت ہے, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اس سے زیادہ کیا رائٹس دینا چاہیے؟ جنت ماں کے قدموں کا مطلب یہ کہ تم ان کی خدمت کر لو اور جنت پالو. ایک حدیث کے اندر آتا ہے جو کہ حاکم کی روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک بار خطبے سے پہلے ممبر پر چڑھتے وقت آمین کہا. آمین مطلب اللہ قبول کر. لوگوں نے پوچھا یہ آمین کیوں کہا آپ نے؟ تو کہا میرے پاس جبرائیل ایک فرشتہ آیا تھا اور مجھ سے کہا لعنت و ہلاکت و برائی اس شخص کے لیے جس کو والدین میں سے دو یا دونوں میں سے کوئی ایک مل جائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ پا سکے. کہو آمین. تو میں نے کہا آمین. ماں باپ کی کتنی اہمیت. ایک شخص آیا جو ہے ابو داؤد کی روایت ہے، کہا اللہ کے رسول میرے ماں باپ میں سے پہلی خدمت کا محتاج کون ہے، حقدار کون ہے؟ تو کہا تیری ماں، یور مدر. کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا ماں. کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا ماں. کہا اس کے بعد کون ہے؟ تو کہا باپ. دیکھیے اب درجے کے اعتبار سے ماں کا درجہ دیکھیے. باپ بیچارہ 4th پوزیشن پہ آتا ہے. گولڈ میڈل گوز ٹو مدر، سلور میڈل گوز ٹو مدر، برونز میڈل گوز ٹو مدر. باپ کو صرف پارٹیسپیشن پرائز مل رہا ہے اور کیا ہے فورتھ لا کر چھوڑ دیا. تو کہا پھر تمہارے والد تمہارا باپ. 4تھا درجہ دے دیا ہے نا. اب تو مینس رائٹ کی بات ہونا چاہیے. ٹھیک، اگر برابری لوگ کہے تو پھر برابری میں دونوں برابر ہوتے تھے. یہاں تو زیادہ کر دیا نا. بڑا اس لیے بنے گا جس کو جو چاہیے وہ دیا گیا. ان کو 3 ٹائم زیادہ، اس لیے کہ پیدائش کی تکلیف، رضاعت حمل کی تکلیف اور رضاعت کی تکلیف تینوں برداشت کرتی ہے نا ماں. تو اسپیشل پوزیشن سے اس کی. بہرحال تو ماں ہونے کے ناطے آپ دیکھیے کتنا مقام دے گا. 4تھ جو رائٹ ہے ایجوکیشنل رائٹ، شکشا کا، تو قرآن نے سورہ الق سورہ نمبر 96 آیت نمبر 1 سے لے کر 5 آپ سب جانتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھ اپنے رب کے نام سے اس نے پیدا کیا. صحابہ اور صحابیات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والے مرد اور عورتیں، اللہ کا نام لیا اور ہر علم اور ہر فن جو اس زمانے میں اویلیبل نالج تھے سارے پڑھ لیے، ساروں میں مہارت حاصل کر لی. بلکہ مسلمان بہت سارے نئے علوم، نئے سائنسز کی بنیاد ڈالنے والے بن گئے. اس لیے کہ ان کے رب کا حکم تھا اقرا، پڑھو اپنے رب کے نام سے، پڑھو. اقرا کا معنی پڑھ ہوتا ہے. انہوں نے پڑھ لیا ہر چیز. اور حدیث میں آتا ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور یہ تقریباً 700 الگ الگ روایتوں سے آتی ہے کہ اس میں مسلم و مسلمتین کا لفظ ہے اور اضافی الفاظ ہیں کہ علم کا حاصل کرنا، نالج گین کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے. اور لفظ فرضیت کا نہیں ہے، طلب کا ہے. طلب کا معنی کیا ہوتا ہے معلوم؟ ایک انسان اپنے بچپن میں اور اپنے جوانی میں حاصل نہ کر سکا لیکن اس میں ایک طلب تھی، ایک اندر سے خواہش تھی، جب اس کو ملے گا وہ لے لیں گا اس چیز کو. سمجھ رہے آپ بات؟ تو طلب کے بارے میں کہا. ٹھیک، اسی طرح جو ہے مسند احمد کی روایت آپ نے کہا جو شخص 3 بیٹیوں کی تربیت کر لے، اور علماء لکھتے تربیت میں تعلیم شامل ہے، اس کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے تربیت کا کہ تعلیم دی جائے، ایجوکیشن دیا جائے. تو 3 بیٹیوں کو جو تعلیم دے دے، ایجوکیٹ کر دے، وہ جنت میں جائیں گے. 2 کو کر دے تو وہ بھی جنت میں جائیں گا. تو ایجوکیشن کے بارے میں دیکھیے اہمیت بتائی جا رہی ہے، اور لڑکیوں کے لیے خاص طور سے چونکہ حدیث میں الفاظ ہے جو تربیت کرے اور شادی کر دے، اور تربیت میں تعلیم اس کا انٹیگرل پارٹ ہوتا ہے. ٹھیک، تو تعلیم دینے کی اہمیت بتائی گئی. اسی طرح جو ہے صحابیات نے، عورتوں نے اتنا علم حاصل کیا پھر رضی اللہ عنہم، اتنا جو ہے علم حاصل کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ علم کو دینے والی بن گئی. ایسے کئی صحابیات ہیں، اس میں سے عائشہ رضی اللہ عنہا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیوی تھی، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ 88 آدمیوں نے آپ سے نالج گین کیا اور اسکالرز بنے، عالم بنے. کس سے؟ ایک عورت سے. کس زمانے میں؟ 1450 سال پہلے، جب عورت کو زندہ دفنایا جا رہا ہے، استعمال کی چیز سمجھا جاتا تھا، اس کا کوئی مقام نہیں تھا. یہاں عورت سے لوگ علم حاصل کرتے تھے. اور آپ کے ایک شاگرد تھا عائشہ کی، جن کا نام عروہ بن جبیر تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے زیادہ علم والا قرآن کے اندر، تفسیر کے اندر، علم الفرائض، یہ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن مرنے کے بعد کیسا ہوگا، جو کہ پورا فریکشنز میں ہوتا، اور اچھے اچھے صحابہ پزل ہو جاتے تھے اس کے اندر. وہ عائشہ سے آ کے پوچھتے تھے کہ آپ ذرا بتائیں گے اس مسئلے میں ہماری رہنمائی کریں گے، مطلب میتھمیٹکس میں کتنی وہ کوالیفائڈ تھی. پھر وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو حلال اور حرام کا علم، اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ادب اور شاعری میں اور تاریخ میں ان سے بڑا عالم ہم لوگوں نے نہیں دیکھا. 88 اسکالرس کی گواہی اس کی، اتنی عالمہ تھی. اسی طرح جو ایک صحابی رسول ہے جو بہت معروف اور مشہور ہے، جن کا نام ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، وہ کہتے تھے جب ہم صحابہ میل کمپینینز آف دا پروفٹ جب پھنس جاتے تھے کسی مسئلے میں، سب مل کے کہتے تھے چلو عائشہ کے پاس جا کے آئیں گے، وہیں حل مل سکتا ہے ہم کو. اور سب مل کر عائشہ کے پاس جاتے اور وہ وہاں سے بتاتی کہ ایسا نہیں ایسا ہے، ایسا نہیں ایسا، یہ حلال حرام ہے، تاریخ میں یہ ہے، شاعری کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہوتا ہے، ادب کے اعتبار سے یہ ہے. اتنی وہ ہائیلی کوالیفائڈ لیڈی تھی. ٹھیک، اور وہ اکیلی نہیں تھی. اسی طرح جو ہے صفیہ آتا ہے، جن کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی آپ کی جو ہے زوج میں سے، بیویوں میں سے تھی، جو فقیہہ تھی، بہت دین کی سمجھ اللہ نے دی تھی. اسی طرح جو ہے سلیم کے تعلق سے، جو معاف کرنا سلمہ کے تعلق سے آتا ہے، 32 لوگوں نے ان سے اسکالرشپ، مطلب اسکالر کا ڈگری حاصل کی تھی ان سے نالج گین کر کے. یہ وہ زمانہ تھا جب عورت کو جو ہے نیچا سمجھا جاتا تھا، اسلام نے ان سے نالج گین کرنے کی پرمیشن دی، ان سے گین کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے فاطمہ بنت قیس، ان کے بارے میں آتا ہے، یہ بہت نالجبل تھی، لوگ سیکھتے تھے. اسی طرح سلیم رضی اللہ عنہا جو انس بن مالک کی والدہ تھی، یہ بھی بہت نالجبل تھی، اور بہت سارے علم اور فن ان سے آتے ہیں. اسی طرح 5th رائٹ جو ہے وہ لیگل رائٹ، قانونی حق کیا دیا اسلام نے. ٹھیک، اسلام کے اعتبار سے
مرد اور عورتیں قانون کے نزدیک برابر ہیں، اور ان کے جسم اور ان کی جان اور ان کی مال کی اسلام برابر حفاظت کرتا ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ ہو تو عورتوں کو لوٹ لیا جائے، ان کی مال دولت کا کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو حق نہ دیا جائے۔ دونوں کو ان کے جو ہے جسمانی اور پراپرٹی کے اعتبار سے دونوں کے قانون برابر ہیں، اور دونوں کو ایک گناہ کی برابر سزا ہے، اور دونوں کو جو ہے اگر کوئی جرم کرتے ہیں تو اس کو برابر۔ یہ نہیں کہ مردوں کے لیے الگ قانون اور عورتوں کے لیے الگ قانون۔ بہت سی جگہ مردوں کے قانون الگ ہوتے ہیں، عورتوں کے الگ۔ اسلام میں دونوں کے برابر قانون، برابر حق ہے۔ ایک گناہ کریں گی سزا دونوں کو سیم ملنے والی، ٹھیک۔ جیسے کہ جو مثال کے طور پر جو ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت میں 178 میں قرآن فرماتا کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر قتل کے بدلے قتل واجب کیا گیا، خون کے بدلے خون بدلہ لیا کرو، ورنہ خون کا بدلہ خون سے نہیں لیا جائے گا تو ظلم اور ستم اور دنیا میں خون ریزی عام ہو جائیں گی۔ پھر فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد کو قتل کیا جائے گا جس نے وہ جرم کیا، والعبد بالعبد، اور غلام کے بدلے غلام کو قتل کیا جائے گا جس نے وہ جرم کیا، والانثى بالانثى، اور عورت کے بدلے عورت کو قتل کیا جائے گا جس نے وہ جرم کیا۔ ایسے بہت سے دنیا کے قانون اس زمانے میں تھے جب اللہ کے رسول آئے تھے، جب اگر مرد قتل کرتا اس کے بدلے اس کی بیوی کو مار دیا جاتا تھا، معلوم ہے؟ اس لیے میں بول رہا ہوں اس زمانے میں یہ قانون آیا تھا برابری کا، جب اگر مرد بابل جو بیبلونین سیولائزیشن تھی اس میں اگر مرد کوئی جرم کرتا تھا تو وہ واجب القتل نہیں ہوتا تھا، اس کے بدلے اس کی بیوی کو مار دیا جاتا تھا۔ تو کہا نہیں، جس نے کیا آزاد کے بدلے آزاد وہی، غلام کے بدلے وہی غلام، عورت کے بدلے وہی عورت، کوئی دوسرا نہیں کہ مالدار عورت نے قتل کیا تو اس کے غلام کو اس کے بدلے مارا جائے گا، نہیں، برابر۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 37 میں والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما جزاء بما کسبا، کہ مرد اور عورت جو چوری کرے، سارق، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے، یہ بدلہ ہے جو یہ جرم اور گناہ کرتے ہیں۔ ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا، مرد ہو یا عورت ہو، یہ نہیں کہا کہ مرد ہے تو ہاتھ چھوڑ دو اس لیے کہ اس کو تو کام کرنا ہے بیچارے کو، ہاں عورت ہو تو کاٹ دو، اس کو کیا ضرورت ہے ہاتھ کی، دونوں کے ہاتھ کاٹ دیے جائے چونکہ یہ بدلہ ہے جو وہ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں کتنا ظالمانہ قانون ہے اسلام کا، ہاتھ کاٹ دینا۔ جب آپ کے پیسے جاتے ہیں نا پتہ چلتا ہے، پھر آپ تو جان لینے پہ تلے رہتے اس کی کہ مل جائے تو جان لے لوں گا، کہ میرے پیسے اتنی محنت سے کمایا، میں لاکھ روپے اور کوئی چرا لے رات میں، تو آپ ایسے ہی بولیں گے نہیں جان دو اس کو، معاف کر دو، پیسے لیا تو کیا ہوا، آپ تو جان لینے پہ تل جائیں۔ اسلام کہتا نہیں، اگر آپ چوری کی اجازت دے دیں گے تو یہ چوریاں پھیل جائیں گی، ایک کا ہاتھ کاٹو اگلی بار سے کوئی ہمت نہیں کرتا چوری کرنے کی۔ ٹھیک، آگے آئیے تیسری جگہ فرماتا سورہ بقرہ آیت میں 24 میں الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ، کہ زانی مرد و زانی عورتیں، ان دونوں کو، فورنیکیٹر جو رہتے ہیں ان دونوں کو 100 کوڑے لگائے جائیں گے، 100 لیشز۔ یہ نہیں کہ مرد ہو تو الگ لیشز، عورت ہو تو عورت کو 100 لگائے، مرد کو 80 لگائی، عورت کو 110، نہیں، دونوں کو پر 100 لیشز ان کو ملیں گے۔ ٹھیک، اسی طرح یہ تو دور کی بات ہے کہ عورت جو ہے، عورت کی جو کوئی عزت پر ہاتھ ڈالے، اسلام میں اگر کوئی عورت کی عزت اچھالتا ہے نا، اس کے لیے قانون کیا رکھتا ہوں کے ساتھ، کتنا سیف گارڈ، عزت اچھال دے گی، کہہ دے لفظاً یہ تو ایسی ہے، کیریکٹر پہ مارک لگانا اسلام میں اتنا بڑا جرم ہے کہ جو لوگ کسی عورت کے کیریکٹر پہ کوشچن مارک لگاتے ہیں، چاہے وہ خود فیمیل ہو یا میل ہو، ان کی پنشمنٹ کیا دیکھیے آپ، صرف کیریکٹر پہ الزام کی ایسی ہے بولنے پر کیا سزا ہے، سنیے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 4 میں کا 24 کا 4 والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء فاجلدوہم 80 جلدہ، کہ ایسے لوگ جو معصوم بھولی بھالی عورتوں پر، مسلمانوں غیر مسلموں کوئی فرق نہیں، ایسے لوگ جو محسنات نیک عورتیں، بھولی بھالی لڑکیاں جن کو تو برائی کا تصور بھی نہیں آتا ان کے ذہن میں، ان پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ ایسی ہے کیریکٹر کے معاملے میں، تو کہا ان لوگوں کو 80 لیشز لگائے جائیں گے اگر وہ 4 گواہ نہیں لاتے ہیں تو، فور وٹنس لا پہلے الزام لگانے سے پہلے، اگر نہیں ہے جتنے لوگ انوالو ہوں گے 80 لیشز، اگر 3 ہیں تو تینوں کو 80 ملیں گے، 2 ہے تو دونوں کو 80، جب تک کہ 4 آپ وٹنس لاتے ہیں ہاں یہ عورت ایسی ہے۔ کتنا اہم ہے نا قانون، خالی برا بولنے کا نتیجہ دیکھیں 80 لیشز ملنے والے اس آدمی، اسلامی حکومت ہو تو 80 لیشز ملتی، ولا تقبل شہادۃ ابدا، اور اس سے بڑھ کر سنیے آپ کیا کہا، اس آدمی کی زندگی بھر وٹنس اور گواہی پہ نہیں لی جائیں گی جو ایک بار الزام لگا دیں گے عورت پر، زندگی بھر اس کا وٹنس ایکسپٹ نہیں کیا جائے گا کورٹ آف لا میں، چونکہ اس نے عورت پہ الزام لگایا ایک بار، 80 لیشز کے بعد اس کو سزا دی گئی، زندگی بھر لوگ بولیں گے نہیں اس کی گواہی نہیں چلتی، تم نے تو الزام لگایا ہے۔ ٹھیک، اور یہ تو تھا صرف کیریکٹر پہ کوشچن مارک لگانے کا نتیجہ، اگر کوئی اس کی عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے، اس کو ریپ کہتے ہیں ہماری زبان کے اندر، ہے نا، اگر عزت پر ہاتھ ڈالتا ہے تو اس کے لیے اسلام کہتا ہے، جامع ترمذی کی روایت ہے، جو شخص کسی عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالے، ریپ کرے اس کا،
وہ واجب القتل ہے، اس سے سڑک پر لایا جائے گا کیس دائر ہونے کے بعد، اور کھڑے کر کے اس کی گردن ماری جائیں گی، ایک ہی اس میں ختم۔ کیوں؟ ایسا لگتا ہے یار کتنا ظلم ہو رہا ہے۔ جس کے ساتھ یہ ہوتا ہے نا، اس سے پوچھیے وہ کیا چاہتا ہے اس آدمی کے بارے میں، وہ تو کہیں گا 10 بار زندہ کر کے اس کو 10 بار مارنا چاہیے، اس لیے کہ ایسا کیا۔ کہ تو اسلام یہ کہتا ہے کہ ایک عورت کی عزت پہ ہاتھ ڈالنا یہ پورے انسانیت کی عزت پر ہاتھ ڈالنا ہے، لہٰذا ایسے شخص، ایسے درندے کو دنیا میں رہنے کا حق اسلام نہیں دیتا کسی بھی حال۔ یہ زنا بالجبر اس کو کہتے ہیں عربی میں، اور وہ زنا وہ 80 لاشز 100 جس کو ملتے ہیں وہ کوئی رضامندی سے کرے تو بھی ہو، چونکہ اس سے برائی پھیلتی ہے۔ یہ کوئی اگر زبردستی کرے اسے مار دیا جاتا ہے، اور عورت پر کوئی الزام نہیں آتا ہے، صرف اسے ایک بار کورٹ آف لا میں گواہی دینا اس سے کیا ہوا، اور اس کے بعد وہ آدمی غیر ریپسٹ۔ اور الحمدللہ اسلامی قانون جہاں بھی آج لاگو ہے ودن 7 ڈے اس کو ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے، ریپسٹ کو 7th ڈے ایکسیکیوٹ کر دیا جاتا ہے اس کو، کہ 7 دن میں لا کے پبلک کے اندر اس کو مار دیا، تاکہ آئندہ لوگ دیکھیں کہ ایسی ہمت کسی نے نہیں کرنا۔ بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ جو ہے باربیرک قانون ہے، یہ تو ظالمانہ قانون ہے۔ جس کے ساتھ ہوتا ہے اس سے پوچھیے یہ باربیرک ہے یا یہ ہیومینٹی کے سیفٹی کا قانون ہے، یہ انسانیت کی بچاؤ کا قانون ہے۔ اسی طرح جو ہے اسلام میں عورت کو پورا حق ہے اپنے شوہر کو طلاق دینے کا۔ بہت سے لوگ غلط فہمی میں رہتے ہیں، نہیں مسلم عورت بس ظلم تحت ہے، اور اس کے بعد اس کا شوہر جب چاہے اس کو طلاق دے سکتا ہے نا، اور 1 2 3 سیٹس یو فری، طلاق طلاق طلاق، جاؤ اپنے باپ کے گھر۔ ایسا نہیں ہے، عورت بھی بول سکتی جاؤ تم چل جاؤ، میں جاری تمہارے دے دو، میں بھی طلاق دے دوں تم کو۔ اسلامی طلاق کو لوگوں نے جوک کا موضوع بنا دیا ہے میڈیا کے اندر، نہیں ایک سیریس میٹر ہے، اور عورت کو بھی حق ہے۔ عورت جو طلاق لیتی ہے اس کو خلا بولتے ہیں عربی میں، بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، وہ ڈیمانڈ کرتی ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیے، اسلام جامع ترمذی کی روایت آپ نے فرمایا جو عورت بنا کسی ریلیجس ریزن کے یا بنا کسی شرعی عذر کے اگر کسی سے طلاق لیتی ہے، خلا لیتی ہے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ ریزن ہونا اس کے صرف مرد کے لیے بھی ہے، لیکن یہ نہیں کسی عورت کی ریزن چاہیے اس کے لیے، جینوئن ریزن چاہیے لینے کے۔ بہرحال اسی طرح اسلام میں طلاق کے بعد اور شوہر کے مرنے کے بعد دوسری شادی کا پورا حق ہے اس کو۔ صرف بیوہ کی زندگی نہیں گزارنا پوری، یا مطلقہ کی زندگی نہیں گزارنا ہے، سیکنڈ میرج کا اس پہ اختیار ہے۔ بہت سارے مذاہب میں یہ اختیار ابھی دیا گیا ان ریسنٹ ٹائم میں، اور وہ بھی ساز بھی کبھی بہودی کا احسان ہے۔ اس ڈرامے میں سب سے پہلے یہ بتایا گیا کہ ایک بہو رہتی، میں نے نہیں دیکھا لیکن مجھے بتایا گیا ایک بہو رہتی جس کا اس کا بیٹا ان کا مر جاتا تھا، اس بہو کا سیکنڈ میرج کرتے ہیں۔ یہ فرسٹ ٹائم تھا کہ وہ لوگ اٹھے اس سسٹم کے خلاف کہ نہیں ری میرج ہونا چاہیے۔ اسلام نے 1500 ایئرز بیک کہا تھا ری میرج اس کا حق ہے، اگر طلاق بھی لیتی تو میرج کر سکتی ہے، اور اگر اس کا شوہر مر جاتا ہے تو اس کی میرج ہو سکتی ہے۔ ٹھیک، تو یہ پورے حق دیے۔ چھٹا اور آخری حق جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ یہ ہے کہ پولیٹیکل سیاسی حقوق کیا دیے، پولیٹیکل رائٹس عورتوں کو اسلام نے کیا دیے۔ اس معاملے میں یاد رکھیے سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت 71 میں 71 میں اللہ نے فرمایا والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر۔ مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں دوست ہیں، رفیق ہیں ایک دوسرے کے، اچھائی کا حکم دیتے اور برائی سے روکتے ہیں۔ تو علماء لکھتے ہیں، اسکالرس لکھتے ہیں کہ اچھائی کا حکم دینے میں ایوری تھنگ، دنیا کی جو اچھائی ہے ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں۔ جیسا ایک عورت دیکھتی ہے کوئی برائی اس کے اندر، وہ کہہ سکتی ہے کہ یہ برائی مت کرو، مطلب رائٹ ٹو گیو، مطلب اس کو بولتے ہیں مشورے دینے کا حق اسلام دیتا ہے، دونوں کو مشورے دینے کا حق دیتا ہے کہ تم بولو کیا لگتا ہے تمہیں اس کے بارے میں، اور دونوں ایک دوسرے کو دے سکتے ہیں، مرد اور عورتیں۔ ٹھیک ہے، تو جنرل تھا۔ اسپیشلی قرآن نے سورہ ممتحنہ سورہ نمبر 60 آیت نمبر 12 میں کہا یا ایھا النبی اذ جاءک المؤمنات یبایعنک، اے نبی جب آپ کے پاس عورتیں آئے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کرے۔ بیعت یہ ایک سسٹم آف ووٹنگ تھا، ایک قسم کا بیعت، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب وہ ایمان میں آتے تو کرتے، اور آپ کے جانے کے بعد لیڈرشپ چننے کے لیے بیعت کی جاتی، اس کو بولتے بیعت، کہ ہم ایکسپٹ کرتے کہ ہاں یہ لیڈر ہے اور ہم آپ کے خلاف کبھی زندگی میں نہیں جائیں گے آپ کی، اس کو بولتے بیعت۔ تو کہا اے نبی جب عورتیں تمہارے پاس آ کر یبایعنک، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں، مطلب عورتوں کو اسلام نے 1500 سال پہلے سلیکشن کا اختیار دیا تھا کہ وہ بیعت کر سکتی تھی، ووٹ دے سکتی تھی، جو کہ بہت سارے ماڈرن ایج میں کسی نے 1838 میں دیا، کسی نے 19 سینچری میں دیا، کوئی تو ابھی دے رہے ہیں، اور کچھ ابھی سوچ رہے کہ دینا چاہیے، چونکہ وہ ناقص العقل ہے ان کے نزدیک، شیطان کی پیروکار ہے، کیسا اس وقت دیں گے؟ اسلام نے کہا نہیں، اس کو رائٹ ہے، اس کو ووٹ دے سکتی ہے۔ ٹھیک، اسی طرح اسلام نے عورتوں کو لا میکنگ کے اندر بھی اختیار دیا۔ آپ تعجب کریں گے، لا میکنگ کے اندر اختیار ہے عورتوں کو، یہ تو اسلام کی یونیکنیس سے کہیں بھی نہیں ملی ہے کہ لا میکنگ کے اندر کیسا۔ آئیے ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک بار عمر ابن خطاب جو کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ تھے، دوسرے خلیفہ سیکنڈ جو ہے خلیفہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، انہوں نے ایک بار جو ہے جمعے میں خطبے میں کہا جمعے کی کہ کیا ہو گیا تھا کہ عورتوں کو مہر کا حق تھا،
تو عورتیں ظلم کرنے لگی تھی مردوں پر اس زمانے میں. کیسا کر رہی تھی؟ اتنا مہر باندھ دے رہے تھے کہ لڑکی شادی نہیں کر پا رہے تھے کہ تو مہر کی رقم جمع نہیں ہو رہی تھی. اور آج بھی یہ سسٹم ہے. آپ اگر سعودی عرب میں چلے جائیں تو لڑکیاں اتنا مہر رکھتی ہے کہ وہ آدمی 40 ایئرس تک صرف کماتے رہتا ہے, چونکہ وہ مہر کی 2 لاکھ ریال, 5 لاکھ ریال, 10 لاکھ ریال, وہ بیچارہ اس کی کمر ٹوٹ جاتی جمع کرتے کرتے. اس زمانے میں ایسے ہی ہو رہا تھا. تو عمر ابن خطاب نے کہا دیکھو عورتوں, تم لوگوں کی اس وجہ سے کیا ہو رہا ہے کہ لڑکوں کی شادی نہیں ہو رہی ہے, تو لہٰذا میں ایسا سوچتا ہوں گورنمنٹ کی طرف سے ایک رول پاس کیا جائے اور مہر کی رقم فکس کر دی جائے, مہر کی فکس, تاکہ تم لوگ جو غلط کر رہے ہو ٹھیک نہیں. تو ایک عورت اٹھی خطبے میں سے اور کہا امیر المومنین عمر ابن خطاب, تم کون ہوتے ہو جس کے بارے میں اللہ نے کوئی لمٹ نہیں باندھی؟ اور اس نے قرآن کی آیت پڑھی جو سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی 20 نمبر کی آتی وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا, اگر تم مہر کی شکل میں اپنی عورتوں کو قنطار پہاڑ, سونے کا پہاڑ بھی دو تو ان سے واپس نہ لو. تو جب قرآن کہہ رہا ہے سونے کا پہاڑ بھی دے سکتے ہیں تو who are you, تم کون ہوتے ہو قانون بنانے والے کی جو لمٹ دو اس کو. اور عمر نے کہا کہ عورت نے سچ کہا اور عمر جو ہے غلطی پر تھا. اور پھر کہا ہے عمر عورتیں تو تم سے زیادہ ہوشیار ہیں. عمر نے کہا خود سے کہ عمر عورتیں تم سے زیادہ ہوشیار ہیں. صحیح بات ہے نا, عورت نے صحیح بات کہی تھی. اور عمر کی پوزیشن کیا ہے آپ کو بتائیں؟ عمر 30 ملکوں کا مالک ہے. لوگ بولتے ہیں نا رائٹ ٹو اسپیچ, فریڈم آف اسپیچ, ہے نا. یہاں تو چھوٹے موٹے کارپوریٹر کو ایک بات بول کے بتا دیجیے تو میں چیلنج کرتا ہوں آپ. یہ عمر جو 30 ملکوں کا بادشاہ, اس کو ایک عورت چیلنج کرتی کھڑے ہو کر, ادنا عورت جس کے بارے میں نام بھی نہیں آتا روایت میں کون تھی, وہ اننون تھی, وہ کھڑی ہوگی بس, اور کہا کہ غلط ہے. عمر نے کہا عمر غلط تھا, عورت سچ پر تھی, اور کہا عمر عورتیں تو تجھ سے بھی ہوشیار ہو چکی ہیں. اور آپ نے بات کو واپس لیا. آپ اندازہ لگاتے ہیں چھوٹے موٹے لوگ اگر کوئی چیز پاس کرے تو واپس لیتے ہیں, بڑے لوگ جب کوئی لا پاس کرتے ہیں تو شرم آتی ہے, وہیں واپس لیا اور کہا عورت ہوشیار ہے, عورت سمجھدار ہے, عورت نے صحیح کہا. یہ رائٹس. ایک بار امیر المومنین عمر ابن خطاب راستے سے جا رہے تھے, ایک عورت آئی اور روک دیا, کہا رکو, ایسے قانون بناتے ہو, ایسے کام کرتے ہو, یہ پالیسی تمہاری غلط ہے, وہ فلاں غلط ہے. اور عمر ابن خطاب آتا ہے کہ صحابہ کے ساتھ صرف ہاتھ باندھ کر کھڑے تھے اور جی اسے کہہ رہے تھے. بڑی عورت اتنا کہہ دی تو ایک آدمی آ کر کہا کہ کیا زمانہ آ گیا ہے کہ عمر کو جھاڑ کے چلے جا رہی ہے ایک عورت, 30 ملکوں کا بادشاہ, کوئی عزت ہے عمر کی, اور ایک عورت. تو عمر نے کہا عمر کیسے اس عورت کی بات نہ سنے. اس کی بات کے جواب میں تو اللہ نے آسمان سے قرآن کے اندر سورہ مجادلہ نازل کی تھی. وہ جو خالہ تھی وہ رضی اللہ عنہا, جنہوں نے ایک بار بحث کیا تھا کہ میرے شوہر نے مجھے یہ کہہ دیا, جواب چاہیے مجھے. تو آج میں پلٹ گئے, وہ سامنے سے کہ قرآن کی سورہ مجادلہ نازل ہوئی تھی کہ اللہ نے اس عورت کی بات سن لی جو تم سے بحث کرتی تھی ایک مسئلے میں. تو نبی سے عورتیں بات کرتی تھی, بحث کرتی تھی کہ یہ چاہیے ہم کو, کیسے نہیں دیتے آپ. تو عمر کیا ہے؟ عمر نے کہا میں کیا ہوں جس کی جواب میں اللہ نے آسمان سے آیتیں اتاری, میں کیا ہوں اس کے سامنے. اندازہ لگا, یہ ہے رائٹ ٹو فریڈم اسپیچ جس کو بولتے ہیں. اور عورتوں کو یہ حق اسلام نے دیا تھا, یہ نبی کی تعلیمات تھی, جبھی تو عورتیں اتنے کھل کر اپنے بادشاہ کو پکڑ کے راستے میں پوچھتی تھی یہ کیا ہے, یہ کیا چل رہا ہے. اسی طرح جو ہے مسلمان عورتیں جنگ میں بھی حصہ لے سکتی ہیں. یاد رکھیں امریکہ میں 1976 میں قانون پاس ہوا کہ عورتیں جنگ میں حصہ لے سکتی ہیں. اسلام میں ہم سب جانتے ہیں سیرت میں عورتیں جنگ میں حصہ لیتی تھی اور جو ہے جاتی تھی, اور نہ صرف حصہ لے سکتی ہے, بحالت مجبوری اور ضرورت کمانڈر بھی بن سکتی ہے اس فوج کی. ہر بار نہیں, لیکن بحالت ضرورت بن سکتی ہے. سمجھ رہے آپ بات؟ تو یہاں دیکھیے آپ کتنے رائٹس. 1976 میں یو ایس کے اندر آرمی میں فرسٹ ٹائم عورتوں کو لیا گیا اور ان سے سروسز لی گئی. اسلام نے تو فرسٹ ڈے سے ان کی سروسز لی. میڈیسن کے شعبے میں پانی پلانے کا تھا, زخمیوں کو اٹھا کے لانا تھا, وقت پڑنے پر لڑائی کے اندر بھی شامل ہو جاتی تھی. تو اب یہ جو میں نے حقوق دیے یہ حقوق برابری کے تھے, بلکہ کچھ حقوق میں تو الحمدللہ عورتیں آگے جاتی ہیں. اب کچھ ایک واقعہ رکھ کے بات کو بس اپنی ختم کر رہا ہوں. کسان عورتیں, میں نے ایسا ہیڈنگ باندھا ہے کہ کیسی کیسی عورتوں نے کیا کیا کارنامے دیے پریشیت آپ کے زمانے میں, اور آپ نے دیکھا اور خوش ہوئے. سب سے پہلے جو ہے کسان عورتیں, مطلب وہ عورتیں جو کاشتکاری کرتی تھی, کھیتی کرتی تھی. اس کے تعلق سے آتا ہے کہ سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک عورت کھیتی کرتی تھی اور کھیتی سے جو اناج اگتا تھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی تھی اور آپ نے اسے کھایا. یہ ایکسیپٹنس تھا کہ عورت کھیتی کر سکتی ہے. بہت سی بار عورتوں کو کھیت میں بھی نہیں آنے دیتے بہت سے لوگ, کہ ان کے آنے سے کیا ہوتا, فصل برابر نہیں ہوتی. اگر آپ نے کھیتی نہیں کی تو آپ کو نہیں معلوم ہے, جس نے کھیتی کی ان سے پوچھیے. نہیں, ان کے آنے سے پیاز تیز ہو جاتی, انگور کھٹا ہو جاتا, اور ہاں یہ ہوتا ہے سر, کھیتوں میں ہوتا ہے, آپ کو نہیں ہوتا. آپ نے قبول کیا اس اناج کو جو اگا کے لاتی تھی, مطلب ایکسیپٹنس تھا کہ ہاں بہت اچھا کام کر رہی ہو. اسی طرح اسماء بنت ابی بکر جو ابوبکر صدیق کی بیٹی تھی, ان کی غربت تھی تو اللہ کے رسول نے کھیت ان کو دیا تھا. وہ کھیت میں کھیتی کرتی, اناج اگاتی, سیلف جا کے مارکیٹ میں بیچ کر آتی تھی, کیونکہ وہ کھیتی کرتی تھی اس لیے وہ بیچ کر آتی تھی. شوہر کریں گا تو وہ بیچ کے آئیں گے, لیکن شوہر کے اندر بیوی شامل ہوں گی, بیوی کے اندر شوہر شامل نہیں ہوتا ہے, وہ اس کا خود کا ہے. خود جاتی تھی اور سیل کر کے آتی تھی. اسی طرح سیکنڈ جو ہے ادیوگ پتی عورتیں, مطلب بزنس وومن,
بزنس وومن کا کیا کہوں، خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بہترین مثال، انٹرنیشنل بزنس وومن تھی وہ. اسی طرح کئی عورتوں کے بارے میں آتا ہے جو انٹرنیشنل ٹریڈ کرتی تھی آپ کے زمانے میں. خالہ ہے جیسے کہ، اسی طرح جو ہے ثقفیہ بنت مکرمہ ہے، یہ پرفیومز کا بزنس کرتی تھی، انٹرنیشنل کی پرفیوم سیل ہوتے تھے. اسی طرح سودا رضی اللہ عنہا جو امہات المومنین میں سے، آپ جو ہے چمڑے کو جو ہے ٹیننگ جو ورک ہوتا وہ کرتی تھی اور اس کی چیزیں بنا کر سیل کرتی تھی، اور آپ کا چمڑا انٹرنیشنل مارکیٹ میں جا کر سیل ہوتا تھا، تو بزنس وومن. اسی طرح جو ہے سرجن وومن، ڈاکٹر وومن جو تھی آپ کے زمانے میں، اس کے اندر آتا ہے کہ جو رفیزہ الاسلمیہ، یہ وہ عورت تھی جو جب جنگوں کے اندر ہوتا تھا کہ انگلیاں کٹ جاتی، ناک کٹ جاتی، تو یہ ان کو سرجری کر کے ریپیئر کرتی تھی. اس حد تک وہ سوفسٹیکیٹ اور ڈیولپ تھے ان کے سرجری سسٹم کہ جب ناک جنگوں میں عموماً کیا ہوتا ہے ناکیں کٹ جاتی تھی، تو وہاں وہ جو ہے چاندی کی سونے کی ناک بنا کر جو ہے، اس کو پلاسٹک سرجری جیسا آج ہوتا ہے اس زمانے میں، وہ سونے چاندی کی ناک، چونکہ بغیر ناک کا آدمی اچھا نہیں دکھتا ہے نا، اور ڈائریکٹ گرم ہوا جاتی ہے پھر اندر، تو سونے یا چاندی کی ناکیں بنا کر دیتی تھی جو انسان ہڈی میں اٹکا لیتا تھا. اتنی ہائیلی ان کا سسٹم. اسی طرح جو متا آتا ہے، کبشہ ہے، عطیہ ہے، سلیم ہے، یہ ساری سرجن ڈاکٹرز تھی. یہ جب بیمار ہوتے، لوگ گر جاتے جنگوں میں، یہ لاتی اٹھاتی، پورا جو بھی سرجری کا ہو سکتا، جس کسی کا جسم کٹا ہے، ہاتھ کٹے، سب جوڑا کرتی تھی. اسی طرح جو ہے وہ عورتیں جو سیاست میں تھی، سیاسی عورتیں، ان کے تعلق سے سلمہ کے تعلق سے آتا رضی اللہ عنہا. یہ صلح حدیبیہ میں اللہ کے رسول کے ساتھ جب مشرکین نے کہا کہ ان کنڈیشنز پر ہم آپ سے معاہدہ کر لیں گے، کمپرومائز کریں گے، تو صحابہ پورے 1500 خلاف تھے، پورے جینٹس خلاف تھے کہ یہ نہیں ہوگا. اور سلمہ نے کہا اللہ کے رسول کر لیجئے، اس میں زیادہ خیر نظر آ رہا. اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے گو. اس کا مشورہ لیا. 1500 مین ایک طرف بول رہے تھے نہیں ہم لڑیں گے، اور انہوں نے کہا کہ کر لو، معاہدہ کر لو، اور آپ نے معاہدہ کر لیا ان کے کہنے. ٹھیک، تو کتنا ان کا سے تھا اس کو بنی، کتنی اہمیت تھی کہ ان سے سنا یار. 1500 صحابہ ایک طرف اور ایک عورت کا بولنا ایک طرف. اسی طرح آتا ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا، ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب عمر ابن خطاب کو شہید کیا گیا، آپ کو مارا گیا، تو موت سے پہلے آپ نے کہا کہ 6 لوگ مل کر اپنے اندر سے ایک لیڈر چنیں گے. یہ میٹنگ جو ہوں گی فاطمہ بنت قیس کے گھر پر ہوں گی، اور آخر میں جب تم سب سلیکشن کر لو تو فاطمہ کا ووٹ سب سے اوپر آئے گا، کہ وہ کس کو کہتی ہاں یا نہ، تو لے لینا اسے. تو فاطمہ بنت قیس کے گھر میں میٹنگ ہوئی، 6 صحابہ جمع ہوئے، اپنے آپ کو لاک کیا، اور اس کے بعد طے ہوا، اور فاطمہ نے اپنا مشورہ دیا کس کے اندر، سلیکشن آف خلیفہ میں. خلیفہ مسلمانوں کا پولیٹیکل اور ریلیجس دونوں لیڈر ایک ساتھ ہوتا ہے، الگ الگ نہیں. اسلام میں پولیٹیکل لیڈر ہو، جس کو آج کے زمانے میں سمجھنا ہے تو میں ایسا کہوں گا کہ سلیکشن آف پوپ میں عورت کا مشورہ لیا جا رہا ہے. ویٹیکن جو لوگ کیتھولک جو ہوتے ہیں ان کے پاس پوپ ہوتا ہے جو کہ ریلیجس لیڈر ہے، وہ پولیٹیکل نہیں ہوتا ہے. اس کے سلیکشن کا ایک بہت لمبا پروسیس ہوتا ہے، پوری دنیا کے لوگ، اس میں ایک بھی عورت نہیں ہوتی. لیکن سلیکشن آف پوپ کے اندر ایک عورت کا ہونا کس چیز کی علامت ہے؟ فاطمہ نے مشورہ دیا. اسی طرح ایک عورت ہے شفا بنت عبداللہ، ان کے تعلق سے آتا ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زمانے میں ان کو ایڈمنسٹریٹر اینڈ کنٹرولرز آف اکاؤنٹ بنایا گیا تھا، جو پورے مدینے کے مارکیٹ کو کنٹرول کرتی تھی کہ ریٹس کیا طے ہوں گے، ریٹس کیسے ہوں گے. تو معمولی چیز نہیں ہوتی، کنٹرول آف اکاؤنٹ بہت بڑی پوزیشن ہوتی، پورے مدینے کے، جو کہ مدینہ اس زمانے کا ایک میٹرو سٹی تھا، اس کو کنٹرول کرتی تھی پورا. ٹھیک، اور ایسے کئی واقعات. اسی طرح جو اسکالر وومن، ودوان عورتیں، آئیے اس میں دیکھیے عائشہ بنت ابی بکر، 88 مردوں نے ان سے اسکالرشپ لی، ودوان بنے، اور کئی عورتیں چھوڑ کر. اسی طرح صفیہ، یہ فقیہ تھی. فاطمہ بنت قیس، ان سے لوگوں نے علم حاصل کیا. شفا بنت عبداللہ، اور کئی عورتیں جن سے لوگوں نے علم حاصل کیا. اور مردوں کی بات کر رہا ہوں، اور وہ کیا، جبکہ ایک زمانے میں عورتوں سے علم لینا منحوس مانا جاتا تھا. اسی طرح جو جورسٹ عورتیں، جو عورتیں فیصلہ دیتی تھی، کئی عورتوں کا آتا ہے، صفیہ ہے، حفصہ ہے، حبیبہ ہے، جویریہ ہے، میمونہ ہے، فاطمہ ہے، شریک ہے، اور ایک n نمبر آف لسٹ ہے جنہوں نے ڈیسیجنز دیا. اسی طرح پوئٹس عورتیں، شاعرہ ادب کے اندر، اور ہم جانتے ہیں خنسہ بنت عمرو سے زیادہ بڑا شاعر تو عرب میں گزرا ہی نہیں ہے، جو کہ ایک عورت تھی. اسلام نے آزادی دی تھی جبھی تو عورتیں شاعری کر سک رہی تھی نا، سکون تھا ان کو گھروں میں، تبھی تو شاعری ایک سکون کا کام ہے. جنگوں کے اندر کوئی شاعری نہیں کر سکتا، فتنے اور فساد میں شاعری نہیں ہوتی. یہ ایک شاعرہ تھی. اسی طرح سودا تھی، جو اسی طرح جو زید تھی، اور کئی کے بارے میں آتا ہے کہ وہ شاعرہ تھی. اسی طرح جو ہے وہ عورتیں جو فوج میں جاتی تھی، اور فوج میں جاتی تھی، پانی پلاتی تھی، حفاظت کرتی تھی، گارڈنگ کرتی تھی، بلکہ ضرورت پڑنے پر وہ لڑتی بھی تھی. اسی طرح یودھا عورتیں، فائٹر جو لڑتی تھی، جنگوں میں جا کے پریکٹیکل لڑا، جن میں سے ایک نام آتا ہے حکیم کا، جو رومیوں کے خلاف جنگ میں یہ عورت ساتھ گئی تھی. اسی طرح صفیہ بنت عبد المطلب، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھوپھی تھی، ایک مرتبہ جنگی عہد میں جب صحابہ واپس بھاگ کر آ رہے تھے مدینہ میں ڈر کر، تو یہ تلوار لے کر باہر نکلی اور کہا کہ تم تو شرم کی بات ہے، چنیاں پہن کر جاؤ مدینہ میں بیٹھو، میں جا کے لڑتی ہوں. اور لڑنا شروع کر دیا. جن کو دیکھ کر صحابہ کو جوش آیا کہ ایک عورت لڑ رہی ہے اور ہم کیسے ہوئے، تو واپس وہ فوج جو بھاگ رہی تھی واپس لوٹ کے آئی کہ عورت ہم کو ہمت دے رہی اور ہم وہ نہیں کر رہے. ٹھیک، اور کئی لوگوں سے لڑا اور ختم کر دیا انہوں نے اتنی دیر کے اندر. ٹھیک، اسی طرح جو ہے ایک آتا ہے عمارہ. جنگ عہد کے اندر
ام عمارہ کے تعلق سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب میں جنگ احد میں گھوڑے سے گرا، جب ایک کافر نے آپ کو بڑا پتھر مارا جس سے 2 کڑیاں آپ کی دانت میں دھس گئی اور 2 دانت بھی آپ کے شہید ہو گر گئے، جب میں گرا تو کچھ 6 یا 7 صحابہ نے آ کے آپ کو گھیر لیا تاکہ سیفٹی کرے، اور باقی پوری فوج دور تھی کافی، کچھ ادھر بھاگ گئے تھے کچھ ادھر. تو کہتے کہ جب میں اٹھتا اور کوئی ایک سمت میں دیکھتا تو میرے سامنے جو ہے ام عمارہ کھڑی ہوتی میرے ڈیفینس کے اندر. مطلب صحابہ تو کر رہے تھے لیکن جہاں سے کہیں سے لوپ ہول رہتا تو ام عمارہ وہاں جاتی، پھر میں دوسری طرف پلٹتا تو وہ وہاں سے آ جاتی. میں تو آپ فرماتے میں نے جہاں بھی دیکھا ام عمارہ وہاں کھڑی ہوتی تھی، مطلب ڈیفینس میں. صحابہ تو کر رہے تھے لیکن یہ بھی کھڑی تھی، اور کئی زخم، ایک روایت میں آتا 12 زخم کھائے اور ایک ہاتھ بھی آپ کا شہید ہو گیا تھا اس میں. دیکھیے آپ لڑنے وارئر وومنس. اگر اسلام میں ایجاد نہیں تو رسول اللہ بولتے تھے تم عورتیں یہاں کیا کر رہے، جھگڑے کر چل جاؤ یہاں. اور یہ جنگ حق کے لیے تھی، یہ جنگ سچ کو قائم کرنے کے لیے تھی، یہ جنگ اپنے سیلف موٹیوز کے لیے، زمین اور جائیداد اور عورتوں کے لیے نہیں ہو رہی تھی، یہ حق کے لیے تھی. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری اور بھی ایسی آتی ہے، جیسے کہ خالہ ایک آتی ہے، ایک صحابیہ جن کے تعلق سے آتا ہے کہ ایک مرتبہ خالد بن ولید ایک جنگ میں نہیں آئے، خالہ اس جنگ کے اندر شامل ہو گئی اور آپ نے جو اپنا چہرہ ڈھانک لیا. جنگ میں ہوتا ہے دھول مٹی اڑتی ہے، اور لڑنے لگی. تو ایسا لڑتی تھی خالہ کہ لوگوں نے کہا خالد واپس آ گئے، سب میں ایک وہ مچ گیا خالہ، مطلب خالد آ گئے. خالد تو خالد بن ولید سب سے بڑے سپہ سالار تھے مسلمان، وہ ایک جنگ میں نہیں آ سکے. تو خالہ لڑ پڑی، سوچے کہ ان کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا تھا، اس کے رد میں کہ میں بھائی کو بچا کے لاؤں گی، خوب لڑی. تو لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ خالد بن ولید آ گئے، کیونکہ وہ ڈھاٹا تھا نا تو پہچان نہیں سکتے. اندازہ لگائی مطلب کتنی ماہر عورت تھی کہ لوگوں کو لگا سب سے بڑا جنرل آ گیا مسلمانوں کا، جبکہ ایک عورت. اور ظاہر سی بات ہے کوئی جنگ میں لڑنا ایسا تو نہیں کہ بچپن میں سیکھ لیا اس کے بعد کبھی ضرورت نہیں اور ایک دم گئے تو آپ پوری اسکلس یاد رکھ پائیں گے. آپ تو ایک سوئمنگ نہیں یاد رکھ پائیں گے جلدی، تو یہ کیا ہے؟ پریکٹس میں تھی وہ وومن، تبھی تو یہ کر سکتی تھی، ہے نا. سب کچھ کرتے ہوں گے اپنے جسم کو فٹ رکھنے کے لیے، تبھی تو یہ کام کر پاتے تھے. ٹھیک. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کیلیگرافی کرنے والی، خطاطی کرنے والی عورتیں، اور یہ خطاطی کر کے لکھ کر کیلیگرافی میں قرآن لکھتی تھی. جبکہ بہت سارے مذاہب نے ان کے ماننے والی عورتوں کو اپنی مذہبی کتابوں کو ہاتھ لگانا بھی گناہ سمجھا ہے، پاپ سمجھا ہے. وہ قرآن لکھتی، اس کو مرد اور عورتیں سب پڑھتے تھے. جس کے بارے میں آتا ہے کہ جو ست نسیم بول کر ایک عورت تھی جو عباسی خلیفہ کے دور میں بہت خوبصورت انداز سے لکھا کرتی تھی. اسی طرح ندار ہے جو اسپین کی ایک عورت تھی جس کے قرآن آج بھی مشہور معروف ہے، جو لکھنے کا انداز تھا ان کا. اسی طرح لبنہ ہے جو المنتصر خلیفہ کی سیکریٹری تھی، وہ بہت بڑی شاعرہ تھی اور بہت اچھا قرآن جو ہے خوبصورتی سے لکھا کرتی تھی. اسی طرح ایجوکیشنسٹ موومنٹ، اور اس پہ بات کو میں ختم کر رہا ہوں اپنی، کہ ایجوکیشن میں جو عورتیں تھیں ان کے بارے میں کیا ہے. تو عائشہ رضی اللہ عنہا سے 88 لوگوں نے اسکالر بنے. اس سے صفیہ رضی اللہ عنہ سے 32 لوگوں نے، مردوں نے وہ کیا. اور اسی کے اندر جو ہے ایک یونیورسٹی بھی ایک عورت نے قائم کی تھی، اس کے بارے میں بہت کم ہم لوگ جانتے ہیں، یا پتہ نہیں ہے لوگوں کو بہت سی بات. فاطمہ الفہری، جو لوگ جاننا چاہتے ہیں آپ نیٹ کے اوپر آسانی سے فاطمہ الفہری کا نام ڈالیے. فاطمہ الفہری یہ وہ عورت تھی جس نے 859 میں 859 آج سے ایگزیکٹلی 1160 سال پہلے 1160 ایئرس بیک ایک یونیورسٹی اسٹیبلش کی تھی جو کہ مراکش کے شہر فیض میں قائم کی تھی، جس کا نام آپ نے رکھا تھا یونیورسٹی آف قراوین. یونیورسٹی آف قراوین، اس یونیورسٹی کو ایک ٹائٹل حاصل ہے جو کہ گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ اور یونیسیف نے دیا. وہ کیا ہے معلوم کو؟ وہ کہتے ہیں یونیسکو گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں ہے اٹ از دا اولڈسٹ ایگزسٹنگ اینڈ کنٹینیوسلی آپریٹنگ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ ان دا ورلڈ. یہ جس ٹائم قائم ہوتی ہے 859 سے لے کر آج تک چل رہی ہے. 1150 سال سے لوگوں کو علم بانٹ رہی ہے، جس کی بنیاد ایک عورت نے ڈالی تھی. 1160 سال سے چل رہی ہے. کیمبرج اور آکسفورڈ تو بہت بات کی، بہت بات کی. 1160 سال پہلے. یہ ظاہر سی بات ہے اس دین نے اجازت دی تھی تبھی تو یہ کر رہے تھے. اب آئیے 5 غلط فہمیاں جو ہوتی ہے عورتوں کو اپنے حق کے بارے میں، جس سے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں، وہ رکھ دیتا ہوں. سب سے پہلی چیز تو عورتوں کو جو ہے اپنے حق کے بارے میں معلوم ہی نہیں، لیک آف نالج. سب سے بیسک چیز ہے، معلوم ہی نہیں حق کیا ہے، بس اب جو ہو رہا ہے اسی کو ہم سمجھ رہے، سب چل رہا ہے. جانیے اپنے حق کیا ہے. سیکنڈ ریزن کیا ہوتا ہے؟ میڈیا کا مس ریپرزنٹیشن. میڈیا نے بول دیا کہ مسلمان عورت کو حق نہیں ہے تو ہم بولے ہاں نہیں ہے. میڈیا بولا تم کو بہت حق ہے تو ہم بولے ہاں بہت حق ہے. میڈیا بول رہا ہے ایسا کرو تو تم کو فائدہ ہے تو ہم بولے ہاں ایسا کریں گے تو ہم کو فائدہ ہے. آپ خود جانیے میڈیا کا ریپرزنٹیشن کو آپ کیوں لے رہے ہیں. آپ اپنے ریلیجن کو جاننے کی کوشش کیجیے. پھر میڈیا مس ریپرزینٹ کرتا ہے، وہ کہتا ہے دیکھو ایسی کھلی رہنا میں تمہارے لیے فائدہ ہے، یہ کرنے میں فائدہ ہے، ایسا انجوائے کرو لائف کو تو فائدہ ہے، فلاں کرو. کیوں میڈیا ہم کو ڈکٹیٹ کرے گا کہ وہ کیا چاہتا ہے ہم کریں؟ وہ کون ہوتے ہیں؟ یہ بھی ہماری ایک آزادی ہے، اور یہ بھی ہماری آزادی کے خلاف ایک بات ہوتی ہے کہ مسلم عورت برقعے میں جو ہے سبجوگیٹ ہے، دبائی جا رہی ہے. کیا یہ اس کا اختیار نہیں جو چوائس سے پہننا چاہتا ہے کہ برقع کرے؟ آپ کون ہوتے ہیں اس کو کھلا کرنے والے؟ یورپ اور امریکہ میں کسی نے مسلم عورت کو کہا کہ برقع نہیں پہننا ہے، آج وہ $200 ڈیلی فائن بھرتی ہے صرف برقع پہننے کے لیے. کیوں؟ یہ تو اس کی مرضی ہے نا. کوئی بیوقوف آدمی ہے $200 $8,000 $10,000 روز فائن پے کرے صرف ایک برقع پہننے کے لیے. پھر آپ کون ہوتے؟ وہ اس کی آزادی ہے اس کو برقعے میں رہنا. وہ کیوں وہ نہیں چاہتی آپ کو بتائے وہ کون؟ سمجھے نا؟ میڈیا جو بتا رہا ہے اس کو مت مانیے، آپ سمجھیے.
تیسری چیز جو ہے, جو کچھ تھوڑا بہت نالج ہے وہ رومرز کی شکل میں ہے, ایگزیکٹ نالج نہیں ہے, رومرز مسکنسیپشنس ہے, مطلب وہ ایگزیکٹ نالج نہیں, ہاں تھوڑا ہے لیکن ہاں ایسا ہے لیکن ویسا مت کیجیے, اس کو جاننے کی کوشش کیجیے. تو جو کچھ تھوڑا بہت نالج ہے وہ رومر سے, بہت سی باتیں جو سن رکھی ہے کہ ایسا بولتے ہیں کہ مسلمان عورت کو فلاں فلاں, ایگزیکٹ وہ نالج نہیں ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح فورتھ چیز جو ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے پاس نہیں ہے, مطلب دوسرے لوگوں نے سمجھا ہمارے پاس نہیں ہے تو مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے. ہمارے پاس ویسٹرن کلچر میں عورت کے کوئی حق نہیں ہے, بائبل میں کوئی حق نہیں دیے گئے, لہٰذا ان کا یہ سمجھنا ہے کہ پھر مسلمان عورت کو بھی نہیں, چکے ان کا بھی مذہب ہے اور سارے مذہب ایک جیسے ہی ہوتے ہیں, ان کو حق نہیں رہتا عورتوں کا, تو ہمارے پاس نہیں تو ان کے پاس نہیں. اور افسوس کی بات ہے پھر مسلمان عورت نے بھی سمجھ لیا ہمیں ہمارے معاشرے میں دیے نہیں جاتے تو اسلام میں نہیں ہوں گے. اگر مجھے میرے رائٹس کوئی نہیں دیتا ہے, سمجھ لیجیے انڈین کانسٹیٹیوشن نے ایک لا بنایا, اگر لوگ امپلیمنٹ نہیں کرتے تو کیا ہم ہندوستانی قانون کو غلط بولیں گے یا لوگوں کو غلط بولیں گے؟ لوگوں کو غلط بولیا, قانون غلط نہیں ہوا, لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہے, ٹھیک. تو لہٰذا ہمیں نہیں دیا گیا, لہٰذا ہوں گا نہیں, ہم یہ سوچتے ہیں. اور پانچویں چیز یہ ہے کہ اگر جو کچھ انفارمیشن ہے بھی تو وہ پوری نہیں ہے, مس انفارمیشن جس کو بولتے ہیں, جو بولتے ہیں نا آدھا علم تو اور خطرناک ہوتا ہے, وہ جو آدھا علم ہوتا ہے بہت ڈینجرس ہوتا ہے. نیم حکیم بولتے ہیں نا خطرہ جان, نیم ملا خطرہ ایمان, تو وہ ہاف نالج تو بہت ڈینجرس ہوتا ہے, تو وہ پارٹ نالج ہے, ٹھیک. اور ہمیں چاہیے کہ ہم پورا جو ہے نالج گین کریں. اور آخر میں اپنی بات کو ختم کروں گا اس بات سے کہ اللہ نے ایک مسلمان عورت کو جو یہ حق دیے ہے, یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے آپ کو, یہ ایک نعمت ہے اللہ کی طرف سے آپ کو. اس نعمت کا فائدہ اٹھائے اور اس کا شکر ادا کریں کہ اس نے کیسے دین میں پیدا کیا, ایسی ہمیں نعمت دی کہ اتنے سارے حقوق جس کو ویسٹ نے لڑ کر لیے, ہمیں بائی ڈیفالٹ بائی برتھ وہ دے دی گئی. یہ تمہارا حق, اگر پیدا ہوتے ہو تو پیدا ہونا بھی تمہارا حق ہے, اور اس کے بعد پیدا ہوتے ہو تو یہ تمہارے پورے حقوق ہے, موت پیدائش سے لے کر موت تک یہ تمہارے رائٹس ہیں, تو ہم اس کا شکر ادا کریں. ٹھیک. اسی طرح ایک غلط فہمی ہوتی ہے, وہ یہ ہے کہ اسلام نے ہم کو گھر میں رکھ کے بڑا ظلم کر دیا. ہم گھر میں کہاں رکھا, آپ کو بزنس کی اجازت, کتنے چیزوں کی اجازت میں آپ کو رکھ چکا ہوں, گھر میں کہاں رکھا. افسوس یہ کہ ہم نے معلوم نہیں کیا ہمارا حق کیا ہے کہ ہم آگے نکل کے کچھ کر پائے. مسئلہ ہمارے ساتھ ہے, تو ظلم کیا ہے نا, اور ہم کو جو ہے گھر کے اندر وہ کر دیا. ہم کو ویسے ہی حق دینا تھا جیسے مردوں کو کمانے کا دیا, تو پھر ہم بھی خوب کمپیٹ کرتے مردوں سے. ارے جو لوگ کماتے انہیں پتا ہے کتنی مشکل ہوتی ہے, اچھا ہے وہ جو لوگ نہیں کماتے دیکھ کے بولتے تم بڑے اچھے, تم کو جاب نہیں کرنا پڑتا. ہمارے ہسبینڈ کا ایسا مسئلہ ہے, اس وجہ سے ہم جاب کر رہے ہیں. کون سی ایسی عورت جو خواہش سے اور خوشی سے جاب کر رہے ہیں؟ جاب کے مسائل ہوتے ہیں. تو اچھی بات ہے, آپ کو ذمہ دار نہیں بنایا گیا ایک کام کا, اگر بنا دیتا تو کتنی مشکل ہوتی بتائیے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ بہرحال ایک عام بات ہے, کسی کو مطلب ایسا ٹاؤن کے اس میں نہیں, ایک عام بات ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں الحمدللہ مسلمان عورتوں کو اللہ نے اتنے سکون میں رکھا, ان کی صحت بتاتی ہو کتنے سکون میں بہترین. دوسرے لوگوں کو دیکھیے آپ پریشان کمپیٹ کرنے کے لیے, مردوں سے کیسا کرے, یہ کرے. مسلم عورت دیکھیے ماشاء اللہ ایک دم. اور ایسی کتنی ہماری بہنیں یہاں جو بیٹھی ہے جن کو یہ بھی پتا ان کی گاڑی کیا ایوریج دیتی ہے, ٹائر میں ہوا کتنی ہوتی. ابا پیٹرول ڈالتے, بھائی پنکچر بناتا, گاڑی خراب ہوئی تو ان کو بلاتے, وہ سب کرتے, ہم تو گھر چلے جاتے. کیا سکون دے دیا آپ کو اللہ نے. کیا آپ کو معلوم ہونے کی ضرورت ہی نہیں کہ کتنا پیٹرول ڈالنا ہے, بس خالی ہوا تو ڈال دو, معاملہ ختم ہو گیا. کیا کرنا ہے دنیا, جو ہمارا کام ہے وہ ہم کریں گے. یہ سب کام جو ہمارے بھائی کا, ہمارے باپ کا, ہمارے شوہر کا ہے نہیں. تو آپ جو ہے اگر اللہ نے آپ کو یہ بہترین موقع دیا, اس کا فائدہ, اور یہ نہیں کہ آپ ارے ہم تو ظلم میں آ گئے. یہ ویسٹرن میڈیا ایسا بتاتا ہے تم لوگ جاب نہیں کر سکتے, مسلم عورتیں تم ظلم میں. ارے ہم یہ بول رہے ہیں کہ ہم جاب کر سکتے ہیں, لیکن ہم کو ذمہ نہیں دیا گیا. ہم کو کہا گیا تم دوسرے ہم کو کما کے کھلائیں گے, اس کو ذمہ داری دی گئی ہماری. اگر پولیس ذمہ داری لیتی چور کو مارنے کی تو میں کیوں ماروں خواہ اس کو جا کے. نہیں, ہم بھی ماریں گے اور ہاتھ صاف کریں گے چور پر, ہم کو موقع ملنا چاہیے چور کو مارنے کا. نہیں, پولیس کر لیں گی وہ کام, آپ کو ریلیکس کر دیا گیا. چاہے تو کر سکتے ہیں ریلیکس. بہت سی بار کیا ہوتا ہے, ہم کو کبھی کسی کام والے کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کاش میں بھی ایسا کام کرتی, جبکہ آپ کو پرنسپل بٹھائے, کیبن میں بٹھائے, اسلامیہ کے اندر رہو. نہیں, وہ کتنا دیکھو کیوں یہاں سے بھاگتا وہاں تک جاتا, یہ کیمپس سے وہ کیمپس جاتا, کتنا بڑا ایریا ہے, اور وہیں پرنسپل چھوٹی سی کیبن میں سوفسٹیکیٹڈ سسٹم کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے نا, کیونکہ اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہے تو ایریا کم ہے, اس کا کام بھی اہم ہے, تو اس کو اندر رکھا گیا. لیکن اب وہ ہم کو کیا ہوتا, پھر ان کو دیکھ کے لگتا نہیں ہم بھی اس کے ساتھ بھاگتے تو کتنا مزہ آتا. ارے آپ کو بڑا بنایا گیا, اس لیے تو کہا آپ پیچھے رہیے. آپ کو ایک محدود دائرہ دیا گیا کہ اس میں رہیے, اس لیے کہ آپ کے لیے دوسرے ہیں نا بھاگنے کے لیے. شوہر ہے آپ کا, بھائی ہے آپ کا, باپ بھائی آپ کے لیے, یہ سب ہے نا آپ کے لیے. بہرحال تو یہ غلط ہے, بھی نکالی. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ گھر سے باہر نکالا تو پردے کا حکم دے دیا. ایک اور پہلے تو گھر میں رکھ دیا اٹھا کر ہم کو, نیکسٹ گھر سے باہر نکلو تو پردہ کرو. نان مسلم عورتیں بھی آج پردہ کرتی ہیں جتنی دیر وہ ٹریول کرتی ہے. اسکارف, ایپرون, کیوں؟ گوگل, کیوں؟ دھول نہیں لگنا, مٹی لگنا, اور ڈریس اچھا رہنا.
دعوت میں جانتے ڈریس پورا کالا ہو جاتا ہے نا, میک اپ کی جگہ پوری دھول مٹی رہتی کرتے ہیں نا. تو نان مسلم ورلڈلی بینیفٹس کے لیے کر رہے ہیں, اسلام نے کہا تم ہمیشہ کرو. دیکھیے ابھی آیا تھا کہ فلاں جو ہے جراثیم پھیل رہے ہیں, سوائن فلو ہو رہا ہے, سیفٹی کیا صرف ایک ماسک لگاؤ. مسلم عورت ہمیشہ ماسک لگائی بھی رہتی باہر نکلی, اس کے پاس ہے اپنی ایک سیفٹی. ٹی وی میڈیا بتا رہا ہے کہ دیکھیے جو اسکن آپ کی آستین سے باہر ہوتی ہے وہ بلیک ہو جاتی ہے, اندر والی گوری رہتی ہے نا, لہٰذا یہ لگائیے. وہ اسلام بول رہا آپ پورا ڈھاکے رکھیے, اچھے رہیے نا. کیوں چکر میں جاتے ہیں آپ اسکن کی تبدیلی کے, اتنے سوفسٹیکیٹ کریمس لگاؤ, پھر اس میں ہزارڈس کیمیکل کا پرابلم, یہ ایشوز وہ ایشوز. سمپل برقع ڈال دیجیے. پھر سستا بھی معاملہ ہے, کچھ بھی اندر میرے پتا نہیں چلتا کیا ہے, کچھ بھی رہا ڈال چل. بینیفٹ دیکھیے آپ اس کے. پھر سارے لوگ جب جمع ہیں ایز اے مسلم, بس بہن کی شکل میں, کسی کا اسٹیٹس پتا چل رہا ہے کہ برقعے سے, کچھ بھی اندر کیا پہنا پتا ہے, زیورات کچھ بھی. ایز اے مسلم وومن سب ایک جیسے دکھ رہے ہیں. کسی کا وہ نہیں کہ میں تمہارا اندر کیا اور تم بہت مالدار دکھ رہے, 10 تولے کا ہے, ان کا تو 2 تولے کا, ان کا 1 تولے کا, نتھنگ. سب مسلم بس ایک بہن کی حیثیت سے سب ایک دوسرے کے ساتھ. تو بینیفٹس ہے اس کے اپنے, اس کو ظلم مت سمجھیے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. یاد رکھیے اس کے اپنے بینیفٹس, اس کے اپنے لمیٹیشنس ہے, اس کے اپنے رولس ہے اسلام نے جو بنائے میرا. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک غلط فہمی ہوتی نہیں, ہماری نظر پاک ہے تو ہم کو برقعے کی کیا ضرورت ہے. کسی کی برقعے کی آیت میرے پر آپ پر نہیں آئی تھی, یہ آئی تھی دنیا کے سب سے اچھے مردوں پر, سب سے اچھی عورتوں پر, جن کو صحابہ اور تو ان کی نظر تو گندی نہیں تھی. یہ آپ کے پروٹیکشن کے لیے اصل تھا, نظروں کی گندے اور اچھی ہونے کے پروٹیکشن کے لیے. اس لیے کہ ایک مسلم عورت کی پروٹیکشن کے لیے قرآن فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 59 کے اندر کہ تم برقع اس لیے ڈالو کہ تم پہچانی جا سکو کہ تم فلاں ہو, اور چھیڑی نہ جاؤ. اس کا ریزن بتایا, تمہیں چھیڑے نہ کوئی, یہ ریزن اس کا کوٹ کیا قرآن نے. یہ نہیں کہا یہ باقی میڈیکل بینیفٹس وہ سب ساتھ آتے ہیں, اس پہچانی جائے, پہچانی جائے. اور ظاہر سی بات ہے ایک مسلم عورت برقعے میں جب ہوتی ہے تو پہچانی جاتی ہے, کوئی آدمی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا, کوئی آدمی چھیڑنے کی ہمت نہیں کرتا, چونکہ اس معلوم اس کے پیچھے برقعے ایک بیک اپ ہے, بہت بڑا کمیونٹی بیک اپ ہے اس کے برقعے کے پیچھے. یہ اکیلی عورت نہیں ہے, اگر ایک برقعے والے کو اگر کوئی کچھ بولتا ہے تو 1000 لوگ اٹھ کر آئیں گے, کیا ہوا بولو, کیا مسئلہ ہے تمہارا. سمجھ رہے بات کو. تو یہ جو ہے ایک سیفٹی کے لیے آپ کے اور آپ ہی کے فائدے کے لیے اسلام نے یہ قانون بنایا ہے. ٹھیک. اسی طرح ایک غلط فہمی اور جو ہوتی ہے, اور اس پہ اپنی بات بھی میں ختم کر رہا ہوں, وہ یہ کہ اسلام نے ہمیں آزادی نہیں دی ہم جس سے چاہے نکاح کر لیں, ہماری لائف انجوائے کرنے کی آزادی نہیں دی, ہم کو عشق اور محبت کی آزادی نہیں دی. یہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہے, اور اس چکر میں جا کے اکثر لوگ اپنی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں. یہ ایشو کو نہیں سمجھ کے اپنے والدین سے ناراضگی, ساری زندگی ان ظاہر سے والدین سے دور ہو جانا, مطلب آپ نے اللہ اور رسول کی بات کا سب سے بڑا عہدہ کھو دیا ان کی خدمت کو چھوڑ کر. یہ ایشو کو سمجھ نہیں پاتے ہم لوگ, اور اس کو ٹیکل نہیں کر پاتے, لہٰذا جو نقصان ہوتا ہے. اسلام میں محبت کی حقیقت ہے, یاد رکھیں. محبت کئی ناموں سے پہچانی جاتی ہے, الگ الگ لوگوں سے ہونے سے اس کے نام بھی عربی زبان میں بدلتے ہیں, الفت, محبت, انسیت, عشق, یہ سب الگ الگ نام. محبت جو ہے اسلام یہ کہتا ہے کہ انسانی فطرت کا ایک راسخ حصہ ہے, اٹوٹ حصہ ہے. یہی تو وہ جذبہ ہے جو ہم کو مجبور کرتا ہے اپنے نبی کو ماننے پر کہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہی تو وہ جذبہ جو ہم مجبور کرتا ہے اپنے رب کی بات ماننے پر چونکہ ہم اس سے محبت کرتے ہیں. یہی تو وہ جذبہ ہے جو ہمیں مجبور کرتا ہے اپنے والدین کی خدمت کرنے پر, حالانکہ وہ ہم سے ناراض ہو یا وہ ہم کو تکلیف بھی دیتے ہو ان کے بڑھاپے کی وجہ سے یا ان کی بیماریوں کی وجہ سے. یہ جذبہ ہے محبت. یہ محبت مختلف اس کے اندر ہوتی ہے. تو محبت اسلام میں غلط نہیں. اسلام میں فاسد محبت غلط ہے, ایسی محبت جو شریعت کے دائرے کے باہر نکل کر ہوتی ہے. اور وہ محبت اس لیے فاسد اسلام کہتا ہے, بری ہے, کہ وہ محبت جب حاصل نہیں ہوتی تو انسان اپنی زندگی کا مقصد بھول جاتا ہے اور لائف اپنی لینا آسان سمجھتا ہے, سوسائڈ کر لیتے ہیں. مطلب انہوں نے اپنے پرپز آف لائف نہیں سمجھا, کیوں بھیجے گئے وہ دنیا کے اندر, اور جب وہ چیز نہیں ملی جس سے ان کو فاسد محبت تھی, ریئل جو ہے محبت نہیں تھی, تو وہ کیا ہوتا ہے اپنی جان دینا آسان سمجھتے ہیں, جان لینا کسی کا آسان سمجھتے ہیں. اسلام میں محبت کی کیا حقیقت ہے. بس ایک حدیث کے بعد ختم کروں گا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے آج بھی مغیث کا چہرہ یاد ہے. مغیث ایک صحابی تھے لیکن غلام تھے, اس زمانے میں غلامی تھی, دھیرے دھیرے ختم ہوئی بعد میں, یہ ابتدائی دور کی بات ہے. مغیث کا چہرہ مجھے آج بھی یاد ہے, جو گلی گلی مدینے کے گھومتا تھا, جس کی آنکھوں سے آنسو جاتے, جس سے اس کی داڑھی آنسو میں تر تھی. وہ روتا تھا, اور وہ روتے ہی حالت میں اللہ کے رسول کے پاس کھڑا تھا, آیا اور آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا, اللہ کے رسول جو ہے بریرہ کو یہ بات آپ کہیے کہ وہ مجھے نکاح میں اپنے باقی رکھے. اس لیے کہ مغیث غلام تھے اور بریرہ غلام تھے, جو اللہ کے رسول کی غلام تھی بریرہ. اللہ کے رسول نے بریرہ کو آزاد کر دیا, اور آزادی کی بعد غلامی کی شادی ختم ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ ایک جو ہے آزاد عورت ہو جاتی ہے. اب جو ہے بریرہ نے یہ کہہ دیا کہ مغیث میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گی, اور ظاہر سی بات ہے مغیث کو بڑی محبت تھی بریرہ سے, تو وہ رو رہے تھے, صحابی تھے, رو رہے تھے. رسول اللہ کے پاس آپ نے نہیں کہا یہ بچوں کے ساتھ رو رہے تھے, فلاں. آپ جانتے تھے محبت ایک جذبہ انسان میں, تو آپ نے کیا کہا, ٹھیک ہے مغیث مت رو, میں بریرہ کو بلاتا ہوں. بریرہ کو بلا, کہا بریرہ تم مغیث کے ساتھ کیوں نہیں رہتی ہو, اس نے اتنے سال تمہارے ساتھ زندگی گزاری ہے,
کیونکہ اللہ کے رسول حکم ہے یا مشورہ ہے. دیکھیے وومنس رائٹ، حکم ہے یا مشورہ ہے، پہلے یہ کلیئر کیجیے. آپ نبی ہے ٹھیک ہے، لیکن ابھی کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھے آرڈر کر رہے ہیں یا جسٹ ایک مشورہ دے رہے ہیں؟ تو کہا مشورہ ہے، حکم تو نہیں. تو کہا مشورہ ہے تو مجھے نہیں ماننا ہے، حکم ہوگا تو مان لوں گا، مجھے مغیث ساتھ نہیں رہنا ہے بس. تو بریرہ کی ایک طرفہ دیکھیے مغیث سے نفرت، اور مغیث کی ایک طرف دیکھیے رضی اللہ عنہ بریرہ سے محبت. اللہ کے رسول نے کہا بھائی مغیث اب تم چلے جاؤ، کوئی دوسرا تلاش کر لو، بریرہ ساتھ نہیں رہنا چاہتی. تو اللہ کے رسول ایک محبت کرنے والے کے لیے سفارشی بنے نا، مغیث کے لیے سفارشی بنے، چونکہ یہ رائٹ ڈائریکشن میں اس کی محبت تھی مغیث کی، چونکہ پہلے ساتھ رہ چکے تھے بریرہ کی. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اسلام میں محبت بری چیز نہیں ہے. اسلام میں وہ محبت جو فاسد ہوتی ہے، غیر شرعی ہوتی ہے، جو دنیا پرستی کی بنیاد پر لوگوں کو دیکھ کر ہوتی ہے، وہ حقیقی نہیں ہوتی ہے. حقیقی نہیں ہوتی، یاد رکھیے. وہ ان کے مال ہے محبت ہو، یہ محبت حقیقی محبت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک، ارے یہ بہت فلاں دکھ رہا ہے نا، لوگوں نے ایک ماڈلز بنا دیا، لگ یہ ایسا دکھ رہا ہے، دکھ رہا یہ تو اپنا ماڈل یہ ہونا اپنے. ٹھیک، لوگوں نے ایک بنا دی اسٹینڈرڈ، نہیں بس اب یہ اس سے محبت. اب وہ دینی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے چور ہے، اچکا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، اور پتہ نہیں کتنے لوگ وہ کچھ نہیں. اس بات کو سمجھو. اور جب فاسد محبت دل میں آ جاتی ہے، یہ نقصان کیا کرتی ہے؟ دنیا میں جینے کا پرپس بھلا دیتی ہے، اور جب وہ چیز نہیں حاصل ہوتی انسان جان لے لیتا ہے، یا پھر وہ کام کرتا ہے جس سے اس کے ماں باپ کی خدمت سے دور ہو جاتا ہے، سماج میں بدنام ہو جاتا ہے. اور جب اس کو یہ دو سپورٹ ہٹ جاتے ہیں نا، ماں باپ کا اور سماج کا، اگر اس کا اللہ نہ کرے جو غلط ہوتا ہے، تو وہ لڑکی اور لڑکا کہیں کا نہیں بچتے. یہ دو سپورٹ پیچھے پہلے ہی ہٹ جاتے ہیں. وہ لڑکا برا نکل گیا تو لڑکی کیا کریں گے؟ ماں باپ سپورٹ میں نہیں، سماج نے بولا یہ لڑکی نے ایسا کیا، چھوڑ دو، یہ بڑی ہمت ہے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ آپ بکریاں ہیں، آپ کو جہاں چاہے وہ آپ وہ کوئی کر دیں گا. آپ کی بھی اجازت ہے، ان کی بھی اجازت ہے، چونکہ وہ دنیا زیادہ دیکھتے ہیں. اور میں تو یہ مانتا ہوں وہ لڑکا یا لڑکی حقیقی محبت کرتے ہی نہیں، جو جس نے ان کو پالا بچپن سے بڑا کیا، اگر ان کو چھوڑ سکتے ہیں تو یہ تو دنیا میں کسی کو بھی دھوکہ دے سکتے ہیں. اور یہ میرا اپنا انالیسس ہے، مجھے ہزاروں فون کالز آتے، ای میلز آتے ہیں، 1000 میں سے 4 لو اسٹوریاں بھی حقیقی نہیں، سچ وہ ریگولر نہیں ہوتی ہے، یا وہ ایک فیملی لائف نہیں جی سکتے. کیونکہ جب دونوں ملتے سب سے بہترین چیزیں اپنے ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، جو کہ اندر ہوتے نہیں ہیں. شو روم کا سب سے بیسٹ چیزیں ڈسپلے کی جاتی ہے، اندر وس پڑا ہوا ہوتا ہے پورا، اور جب ساتھ ہو جاتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے. تو یہ سکسیسفل نہیں ہوتا. تو بہت سی بار مسلم عورت نہیں ہم کو ظلم کیا گیا. اچھا ایک اور ریزن نہیں، وہ کیا ہوتا ہے، بات چیت کرنے سے جان پہچان ہو جاتی ہے نا، تو اس سے بات کی زندگی اچھے سے گزرتی ہے. ارے واہ ویری گڈ. میں آپ کو اگر ویسٹرن کلچر کے ایگزامپل دوں، 3 بچے ہو گئے، اس کا شادی کرتے اور 1 سال بعد طلاق ہو جاتی. اب اس سے زیادہ کیا پہچان چاہیے تھی؟ 3 بچے میرج سے پہلے، پھر وہ میرج کے لیے جاتے اور 1 سال میں ڈیورس ہو جاتے. اب اس سے زیادہ کیا نزدیک کسی کو ایک دوسرے کو پہچانے گا؟ 3 بچے ہونے کے بعد بھی وہ ایک دوسرے کی شادی کے بعد نہیں جم سکی. آپ اگلوں کو دیکھیے تو پچھلا سمجھ جانا چاہیے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں نہیں جان پہچان بڑھ جاتی ہے، ساتھ رہنے سے یہ ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے. تو ویسٹرن کلچر میں تو شادی بعد میں ہوتی، بچے پہلے پیدا کرنے ہیں وہ لوگ، اس کے بعد بھی شادی میں ڈیورس ہو رہی ہیں. اس کا مطلب محبت اور الفت اللہ کی طرف سے دلوں میں ہوتی ہے. اس چیز کو بہرحال سمجھنا ہے، ورنہ بہت سی بار ہم غلط سٹیپس اٹھا لیتے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کچھ باتیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور بالخصوص میں آخر میں جو ہے ڈاکٹر جو ہے ودیا پردھان جو کہ آپ کی وائس ہے ان کا، اور جو کہ ڈائریکٹر بھی ہے وومن اسٹڈی سینٹر کے، ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ ایسے پروگرام کو جب انیشیٹو لیا گیا تو وہ آگے بڑھی اور بہرحال خود آئی، اور الحمدللہ آپ دیکھ رہے ہیں انٹروڈکشن بھی دیا. بہرحال ایک بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس ٹاپک کو سمجھا، اس کی اہمیت کو بہرحال اس کو سمجھا، اور مجھے موقع دیا کہ میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عورتوں کے حقوق کے تعلق سے اسلام میں کیا دیے، چیدہ سلیکٹیولی کچھ پوائنٹس میں نے رکھے. اس سے زیادہ بھی بہت ساری باتیں ہیں، جاننا ہے تو آپ لوگ بکس پڑھ کر یہ چیزیں گن کر سکتے ہیں کہ عورتوں کی کیا کیا اسلامی لاء کے اندر کیا کیا وہ ہوتے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں. آخر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گا اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم تمام کے دین کو سمجھنا اور اس سے عمل کرنا آسان کریں. جب تک ہمیں زندہ رکھے اسلام اور ایمان کو زندہ رکھیں. خاتمہ ہمارا ایمان پر ہو. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. Thank you, sir, for your enlightenment interaction with our students. بہت سارے مسکنسیپشنس ہوتے ہیں جس وجہ سے ہم لوگوں میں اویئرنیس نہیں ہوتا ہے، ہم لوگ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. آج سر کے اسپیچ میں میں نے بہت ساری چیزیں سنا ہے جو میں نے پہلے کبھی نہیں سنا تھا. سب سے پہلی بات کہ بیوی اگر کرتی ہے تو اس کا ثواب ہسبینڈ کو ملتا ہے. یہ ہمارے ہندو لوگوں میں یہ کنسیپٹ ہے، جو کنسیپٹ اسلام میں نہیں ہے.
بالکل صحیح ہے کہ اگر آپ کوئی کرم کرتے ہو, آپ اگر کوئی پنیہ کرتے ہو تو وہ برابر آپ کے ہی حصے میں جانا ہے. ہم اپاس کرتے ہیں تو اس کا پنیہ ہمارے ہسبینڈ کو ملتا ہے. دس از جسٹ اے کنسپٹ. کتنا غلط ہے, اس کو سائنٹیفک, اس کو کوئی بھی آدھار نہیں ہے. وہ کہا گیا ہے, کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہے. سر, یو ہیو ویری ایفیشینٹلی, very evidently, you have proved that Islam is really a good religion which has to be followed. میں اور یہ بات کہنا چاہوں گی برقعے کے تعلق سے. جو واقعہ دلی میں ہوا تھا, اس پر جب مہیلا آیوگ میں انٹریکشنز ہوئے, بہت بڑے بڑے لیڈیز نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا, اور 80% وومن کا یہ کہنا تھا کہ اس رات اس کو لیٹ جانے کی کیا ضرورت تھی. ایوری انسیڈنٹس ہیو 2 parts, پازیٹیو نیگیٹو. 80% لیڈیز نے یہ کہا تھا کہ اس کا اس دن جانا اتنی رات میں بالکل بھی انہوں ٹال سکتے تھے وہ بات کو. کوئی انسیڈنس جب ہوتا ہے, ہم لوگ لیڈیز ہوتے تو وہ تھوڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں. We can very easily make out what is the situation. اگر یہ سچویشن ہے تو پھر انہوں نے ویسا کیوں اسٹیپ لیا, کیوں وہ بس میں انہوں ٹریول کیا. Many times we invite incidents. This was the issue which was very much problematic. مہیلا آیوگ کے جو ادھیکش ہے انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر لیڈیز چاہتے ہیں, بہت سارے انسیڈنٹس ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا ہے. دیر آر سم اور دی ادر ریلیشن, unless nobody has that courage to abuse you. ابھی یہ کنسپٹ ہم لوگوں میں بھی آیا ہے کہ ہم کو اوڑھ کر ڈھک کر چلنا ہے, کیونکہ بہت ساری چیزیں خالی دیکھنے سے بھی اس کو اسٹیمولیشن ملتا ہے. تو یہ بات تو اسلام میں کب سے کہی ہے کہ آپ نے اوڑھنا ڈھکنا ہے. سر, ویری ایفیشینٹلی یو ہیو سائنٹیفکلی پروو دیٹ اسلام از ریئلی اے ویری گڈ ریلیجن اینڈ ایوری باڈی شوڈ فالو اٹ. اسلام میں بیٹیوں کو جو حق دیا گیا ہے, ہم لوگ ابھی 89 کے بعد میں ہمارے کانسٹیٹیوشن میں ہم نے اس کو یہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو بھی, بیٹیوں کو بھی اس میں حق ملنا چاہیے. ورنہ ایوری تھنگ از فار بوائز, نتھنگ فار گرلس. یو آر میرڈ, ایوری تھنگ از اسٹاپڈ. یو ہیو نو ریلیشن ود دا پیرنٹل پراپرٹی. جبکہ اسلام میں یہ شروع سے ہی دیا گیا ہے کہ ایکول رائٹس فار بوتھ میل اینڈ فیمیل چلڈرن. دوسری بات آپ نے کہی ہے, ہم زور دیں گے کہ ریپ کیسز میں جو پروسیجرز ہوتے ہیں, جیسا کہ آپ نے کہا کہ ان کو 7 days کے اندر اس کا ڈیسیجن ہونا چاہیے. وی ویری ویری اسٹرانگلی ریکمینڈ دیٹ دس شوڈ بی فالوڈ ان انڈیا. دین اینڈ دین اونلی ٹو سم ایکسٹینٹ we can control all the situations. Sir, on behalf of our campus, I am really very much thankful for you coming here and bringing awareness amongst our students. And we feel that in future we will have many more interactions and association so that we can enrich our Islam. On behalf of our college, principal, student and staff, I take this opportunity to thank you for giving your precious time and interacting with our students. Thank you, sir. And I declare that this program is over because people are supposed to go for namaz. So we will be winding up. So excuse me, sir, that I have not given you an opportunity to express your feelings. But in near future, we'll organize such programs and see that we are in more association with you. Thank you, sir. Thank you, one and all.